بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دیکھیں قرآن کی ہر آیت اہم ہوتی، جب یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اہم ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حالات کے تحت یا جس علاقے میں ہم لوگ ہیں وہاں کے تحت آیت یہ اتنی اہم ہے کہ ہمارے فقہا اور مجتہدین کے پاس فتویٰ دیتے وقت جن چند آیتوں سے بہت سارے مسائل ڈرائیو کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ یعنی اگر اس آیت میں میں بہت سرسری ایک نگاہ ڈالوں تو کم از کم 100 200 250 500 مسئلے اسی ایک آیت سے مجتہدین نے واجب یا حرام کے دیے، وہ کبھی الگ بحث ہوگی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو ایک اصول بتا رہا ہے قرآن قیامت تک کام آنے والا کہ انسان کے لیے سوسائٹی اور کمیونٹی اور معاشرے سے کٹ کے رہنا بھی جائز نہیں۔ رہنا تمہیں ایک سوسائٹی اور معاشرے میں ہے، یہ اسلام ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ معاشرے کو یا سوسائٹی کو یا سماج کو یا کمیونٹی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے عیسائیت میں یہ پرمیشن ہو، یہودیت میں یہ پرمیشن ہو، ہندو مذہب میں یہ اجازت ہو، بدھ مذہب میں یہ اجازت ہو کہ شہر کو چھوڑ کے جنگل میں جاؤ، درخت کے نیچے، پہاڑ کی چوٹی پر، ہمالیہ کے غار میں، کسی جزیرے میں، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ رہنا تمہیں لوگوں کے بیچ میں، اور جب رہنا ہے تو اس کا اصول یاد رکھو کہ تعاونوا علی البر والتقوی، جب کبھی نیکی اور تقوی کے کام کی بات آئے گی تو میں آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی ہیلپ کرنا ہے، ان کو اسسٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا۔ لیکن رہو گے انسانوں کے بیچ میں نا تو وہاں پہ اب گناہگار بھی ہوں گے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جہاں کہیں گناہ کی بات آئے گی اور اللہ کی نافرمانی کی بات آئے گی تو خبردار ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایک جملہ آیا ہے، ارادہ ہے کہ اگر صحت رہی، توفیق رہی اور ایام ازا کا پہلا عشرہ اسی العصر اسلامک سینٹر میں نے پڑھا تو اسی جملے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن مختصر ہی کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے۔ یہ جو قرآن کا اصول ہے نا کہ خبردار نیکی کے اور خبردار گناہ کے اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، تو یہ جو ایک اصول آیا ہے، ایک بہت زیادہ ہمارے ہاں میلبرن میں ایک موضوع پہ گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا بھی ایک خاص ایک بیک گراؤنڈ ہے، خوش اخلاقی خوش اخلاقی خوش اخلاقی۔ تو روایتوں میں ہے کہ گناہگار کو دیکھ کر اگر کوئی مسکرا دیتا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ میں خود یہ مسکراہٹ گناہ میں شامل سمجھی جاتی ہے، یہ آدمی گناہگار کا ساتھی مانا جائے گا، اور بد اخلاقی واجب ہے۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، جیسا میں نے کہا تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو کسی قسم کا تمہاری طرف سے تعاون یا کوآپریشن نہیں ہونا چاہیے گناہ کے کام میں، خالی تمہارا مسکرا دینا بعض اوقات تعاون مانا جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب۔ یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ۔ اب اس سے پہلے کہ میں گزشتہ 4 تقاریر کو ذہن میں رکھ کے آج کی بات آگے بڑھاؤں، ایک ڈر مجھے محسوس ہو رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہو جائے کہ جو خاص آج کی رات ہے اس حوالے سے میں زیادہ بات نہ کر سکوں۔ تو شروع میں کچھ ابتدائی باتیں بچوں کے لیے، کچھ نوجوانوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں اسی آیت کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور وہ جو ابتدائی باتیں ان کا تعلق ہمارے 5ویں امام کی لائف ہسٹری سے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ 5ویں امام کا اصل نام محمد ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ 9ویں امام کا نام بھی محمد ہے، اور یہ 2 محمد بیچ والے محمد۔ میں اشارہ کر رہا ہوں اس حدیث کی جانب کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ بیچ کے جو 2 محمد ہیں ان میں ایک 5ویں امام ہے، ایک 9ویں امام۔ تو نام ہے محمد، کنیت ہے ابو جعفر، اور جیسا کہ پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہی کنیت 9ویں امام کی بھی۔ فرق کرنے کے لیے 9ویں امام کو کہا جاتا ہے ابو جعفر ثانی، سیکنڈ ابو جعفر،
لیکن کبھی یہ نہیں بھی کہا جاتا تو حدیثوں میں بعض اوقات یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث 9ویں کی ہے کہ 5ویں کی ہے، اور اس سے بھی کچھ کنفیوژن کریٹ ہوتے ہیں جو آج بیان کرنے کا موقع نہیں۔ کنیت ہے ابو جعفر، نام ہے محمد، اور 5ویں امام ہے، 7ویں معصوم ہے۔ میں 20 سال سے تو میلبرن میں اور اس سے پہلے 20 سال کراچی میں، بس ایک نکتے والا جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ 5ویں امام ہے، امامت میں یہ 5th، 14 معصومین میں یہ 7th۔ اس کو اگر آپ لکھ لیجئے ایک ساتھ تو جو فیگر بنے گا 5 اور 7 57، یہ 57 5ویں امام کی ولادت کا سال ہے، اور یہی امام کی ایج ہے۔ 57 میں پیدا ہوئے اور 57 ہی امام کی ایج، 5 اور 7 کا کمبینیشن۔ اور پھر اگر ان دونوں کو ملائیں، 57 میں پیدا ہوئے ہیں اور 57 ایج ہے، تو اس میں 57 ایڈ کریں تو 114 ہجرہ بنے گا۔ یہ امام کا وفات کا سال ہے، شہادت کا۔ 114 ہجرہ میں امام شہید ہوئے، اور ڈیٹ یہی تھی جو آج رات ہے میلبرن کے کیلنڈر سے، یعنی 7th of ذی الحجہ۔ 5ویں امام کی ولادت بھی مدینے کی ہے، شہادت بھی مدینے کی ہے، دفن بھی جنت البقیع میں یعنی مدینے کے قبرستان میں۔ اور 5ویں امام کربلا کے واقعے کے آئی وٹنس ہیں، فزیکل وہاں موجود تھے۔ کربلا کے اندر امام 4 سال کے تھے، لیکن تمام مصائب کربلا میں اول 28 رجب سے لے کے، کربلا سے لے کے، کوفے سے لے کے، شام سے لے کے مدینے آنے تک۔ اور امام کے 3 ٹائٹل بہت مشہور ہیں، لیکن یہ 3 ٹائٹل بیان کرنے سے پہلے جو ابھی میں نے ایک بات کہی کہ امام کی شہادت کی آج مجلس ہے، اور آج میلبرن میں شب ہے، نائٹ آف یعنی ایو آف 7 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ 114 ہجرہ، ہمارے 5ویں امام اور 7ویں معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 7ویں امام کے 5ویں امام کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے بھی ایک عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جتنے بھی معصومین ہیں ہمارے پاس واضح حدیث موجود، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر معصوم کو شہید کیا گیا۔ رسول اللہ سے لے کے 11th امام تک 13 کے 13 معصوم شہید ہوئے، اور بلکہ روایتوں میں ہے کہ 14ویں معصوم یعنی امام زمانہ بھی شہید کیے جائیں گے۔ ایام ازا کا پہلا اشرا امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پہ مجھے پڑھنا ہے، اس میں اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ سب کی شہادتیں، لیکن 5ویں امام کی شہادت میں 2 باتیں بہت عجیب ہیں۔ عجیب کا مطلب یہ کہ باقی پورے معصومین سے ہٹ کر 2 بات۔ پہلی بات، 5ویں امام کو جس طریقے سے شہید کیا گیا وہ بالکل ایک الگ طریقہ تھا جو کسی اور امام معصوم کی شہادت میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کو میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بعض جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں امام کی توہین نہ ہو جائے، بس یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ 5ویں امام کی شہادت بالکل الگ طریقے سے ہوئی، نہ تلوار سے، نہ انگور سے، نہ شربت سے، نہ اس طرح کے زہر سے، بالکل ایک عجیب طریقہ ہے۔ کسی حد تک 7ویں امام کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن 5ویں امام خاص طور پر۔ اور دوسری بات یہ کہ 5ویں امام is the only امام، یا 5واں امام is the only معصوم جن کے شہید کرنے میں فیملی ممبر کا بہت بڑا دخل تھا۔ اب یہ بھی میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، بعض چیزیں ایسی کہ توہین کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ باقی تمام معصومین، یہ تو آپ کو ملے گا کہ بیویوں نے زہر دیا، چاہے وہ رسول اللہ سے ہم شروع کریں اور 11ویں امام تک پہنچے، 9ویں امام کا تو پچھلے ہی تقریر میں تذکرہ ہوا، لیکن بیوی فیملی ممبر میں نہیں آتی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں تو اہل بیت کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی ممبر مینز بلڈ ریلیٹیو۔ 5واں امام اونلی معصوم ہے،
14 معصومین میں اونلی معصوم ہے جن کی شہادت کا عمل ان کے بلڈ ریلیٹیوز کے ذریعے سے ہوا، اور وہ کیا چیز ہے، وہ بالکل ایک الگ واقعہ۔ یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ جو ابھی میں نے کہا، یہ وہ کہا جو عام شیعہ علماء میں مشہور، جن کی میں تقلید میں باقی ہوں آیت اللہ سیستانی کے فتوے سے، یعنی مرحوم آقا خوئی، وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ اس روایت پہ بہت شدید اعتراض کرتے ہیں جس روایت کو علامہ مجلسی سے لے کے شیخ مفید تک نے، اور ان سے لے کر شیخ صدوق تک نے بغیر اعتراض کے نقل کر دیا۔ تو ایک بہت لمبا یہ آرگومنٹ کا موضوع ہو جائے گا جس کا میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں، میرا اپنے مرجع اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے میں بھی نہیں مانتا، لیکن مشہور یہی۔ اور علامہ مجلسی کی بہار الانوار کی اس والیوم کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جو 5ویں امام کے حالات پر ہے، بہت ڈیٹیل سے یہ روایت اس کے اندر موجود ہے کہ کس طرح شہید کیا گیا، شہادت کا طریقہ بھی اور قاتل کا نام بھی۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پہ میں روکتے ہوئے ایک آخری بات اس میں عرض کر دوں، پھر امام کا لقب اور جو میرا اصل سبجیکٹ چل رہا تھا 4 تقاریر والا۔ ائمہ معصومین کے حوالے سے 2 چیزیں اور قابل توجہ ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ امام زمانہ کے اشرے میں آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی ماؤں کا تعلق دنیا کے الگ الگ علاقوں سے، اور اس میں ایک بہت اہم میسج، وہ بعد میں تفصیل آئی۔ تو جو بات یہاں پہ 5ویں امام کے حوالے سے کہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں عام آدمیوں میں جو ایک بات مشہور ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جو کہہ رہا ہوں مشہور، نجیب الطرفین سید، تمام معصومین 14 معصوم ہے، 14 ان میں یہ لفظ اگر کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو صرف 5ویں امام۔ میں توہین کی نیت نہیں کر رہا کہ دوسرے معصومین کی توہین کر رہا ہوں، لیکن نجیب الطرفین سید کا جو ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سیدانی ہو، پورے 14 معصومین میں سے باپ تو ہر ایک کے سید مانے، وہ ایک الگ بات ہے کہ رسول خدا سید ہیں کہ وہ سیدوں کے باپ ہیں، وہ الگ چیز، لیکن باپ اور ماں دونوں سید، پورے 12 امام 14 معصومین، صرف 5ویں امام ایسے ہیں، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، اور کوئی آپ کو امام معصوم ایسا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ امام کی ماؤں کا تعلق الگ علاقوں سے بنے۔ یہ مصلحت ویسے تو میں بہت جگہ پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میلبرن میں پہلی دفعہ انشاءاللہ زندہ رہا توفیق رہی تو اس اشرے میں پڑھوں گا جو اب آنے والا ہے، مشکل سے 3 ویک کے بعد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 5ویں امام وہ واحد امام ہے، باپ بھی سید اور ماں بھی سیدانی، یا واحد معصوم ہیں باپ اور ماں دونوں حوالوں سے، ان کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں۔ 5ویں امام کے والد تو چوتھے امام، والدہ ان کی امام حسن کی بیٹی۔ تو 2 طریقے سے، یعنی 5ویں امام کے دادا ہیں امام حسین اور 5ویں امام کے نانا ہیں امام حسن، حسن اور حسین کا کمبینیشن آگے جمع ہوا ہے ہمارے 5ویں امام۔ دوسرے الفاظ میں آقا حسین نے اپنے بیٹے چوتھے امام کی شادی اپنی سگی بھتیجی سے کی تھی، اور اسی لیے لفظ ہے ہاشمی من ہاشمیین و علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین۔ یہ 5ویں امام کے بارے میں تاریخوں میں لکھا، یہ ایسے ہاشمی تھے جن کے باپ اور ماں دونوں بنی ہاشم تھے، یہ ایسے علوی تھے یعنی علی کی اولاد میں کہ جن کے باپ اور ماں دونوں اولاد علی، اور یہ ایسے فاطمی ہیں جن کے باپ اور ماں دونوں اولاد فاطمہ میں۔ گرچہ یہاں پر بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گئے کہ شاید یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے باپ اور ماں دونوں اولاد فاطمہ میں، نہیں، یہ اماموں میں سے واحد ہیں، لیکن ان سے پہلے حسن مصنع کے بیٹے بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن بات بہت پھیل جائے گی اور اصل موضوع شروع نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، جو ہمارے یہاں کبھی کہا جاتا کہ فلاں آدمی نجیب الطرفین سید ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں اولاد فاطمہ، وہ 12 معصومین 12 اماموں میں صرف 5ویں امام۔ اور آخری بات اس حوالے سے، پھر میں امام کے لقب پہ جاتا ہوں اور وہیں سے میرا اصل موضوع آگے بڑھے گا۔
آخری بات یہ کہ یہ دو باتیں میں نے کہی تھی کہ ذرا سا عام موضوع سے ہٹ کے کرنا ہے، کہ ایک تو ماؤں کا تعلق، خالی پانچویں نہیں، پورے کے پورے چہاردہ معصومین کی مائیں الگ الگ علاقوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود یہ جو 12 امام ہیں، یہ چہاردہ معصومین سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں، لیکن پروردگار نے اس دنیا میں جو ان کو جسم عطا کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ٹوئنز ہوتے ہیں کسی خاندان میں کہ دو بھائی ہیں تو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، یا اگر ٹوئنز نہ بھی ہو تو ایک باپ کی 4 اولادیں بالکل ایک جیسی لگتی۔ جو لفظ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں کہتے کہتے رک گیا، مجھے بدتمیزی والا لگا کہ جیسے فیکٹری کی پروڈکٹ ایک جیسی ہوتی ہے، چہاردہ معصومین سب ایک نور، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے پروردگار نے ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، کیونکہ پچھلی تقریر میں یہ بات آئی تھی اور آج پھر آ رہی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ، یعنی یہ بات ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جو بہت ہی ضعیف روایتیں، لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مومن کو اس کی فزیکل اپیئرنس کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ جی یہ مومن ہے۔ مثلا مولا کی کچھ حدیثیں ہیں کہ بھئی ہمارا چاہنے والے کا پیٹ پیٹ سے ملا ہوتا، تو اب یہ اس کا اصل میسج کچھ اور، ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا۔ میں کراچی کے جس محلے میں تقریباً زندگی میں نے گزاری اس کا نام ہے رضویہ سوسائٹی۔ میری زندگی کا زیادہ بڑا حصہ کراچی میں گزرا، اگرچہ کئی علاقوں سے میرا تعلق ہے، شاید پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی، فضول بات نہ ہونے پائے جلدی شارٹ کرتا ہوں۔ اور کراچی میں بھی میری زندگی کا تقریباً سارا حصہ ایک ہی علاقے میں گزرا، رضویہ سوسائٹی، اور ایک طویل عرصے تک 40-50 سال تک، پاکستان بننے سے لے کے 40-50 سال تک کراچی میں میت کو غسل دینے کے صرف 2 غسل خانے تھے۔ ایک کھارادر میں تھا جو پاکستان بننے کے فوراً بعد کا تھا، یعنی اس سے پہلے سے تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو پہلے ایک ہی غسل خانہ، پھر رضویہ سوسائٹی۔ تو رضویہ سوسائٹی میں چونکہ پورے شہر کو کور کرنے والا 2 ہی غسل خانے تھے، جن میں سے ایک کا رضویہ تھا، بہت میتیں آتی تھیں۔ اور ظہرین کی نماز کے بعد تو مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی بھی ظہرین کی نماز ایسی ہو کہ اس کے بعد ایک نہ ایک نماز جنازہ نہ ہو۔ اب نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کے بعد میت کو اٹھا کے تھوڑی دور چلتے ہیں، بس میں لے جا کے رکھتے ہیں۔ اب میں بہت چھوٹا، میں تو اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، اکثر جو لوگوں کے کامنٹ سنا کرتا تھا اس سے یہ چیز اور واضح ہو۔ لوگ کیا فیصلہ کرتے تھے؟ بھائی فلاں صاحب جنتی۔ کیسے بھائی آپ کو پتا جنتی ہے کہ جنتی نہیں ہے، کہ جاننے والے ہیں؟ اور کہا نہیں، ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، پتا چلا آج میت، ہم نے کندھا دے دی، شکل تک نہیں دیکھی کون ہے، تو کیسے کہہ دیا جنتی؟ کا جنازہ ان کا بہت ہلکا تھا۔ اور فلاں صاحب جہنمی تھے، ارے اتنا بھاری جنازہ تھا، کندھے ٹوٹ گئے، 2 دن مالش کرانا پڑی۔ اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے جنتی اور جہنمی کا اس بات پر کہ جی ان کا جنازہ بہت ہلکا، یعنی بہت دبلے پتلے سے تھے تو وہ جنتی ہو گئے، اور یہ ذرا موٹے تازے لہیم شہیم، ان کا وزن زیادہ تھا تو یہ جہنمی ہو گئے۔ میں اپنے بچپنے میں ایک بار نہیں، تقریباً ہر نماز ظہر کے بعد یہ کامنٹ سنتا رہتا تھا۔ تو اب یہ تو ایک ذرا سی تھوڑی سی مذاق والی بات بن گئی۔ یہ جملہ جو میں نے کہا یہ مذاق نہیں تھا، یہ سنا میں نے۔ ائمہ معصومین میں آپ کو ملے گا کہ ہائٹ کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہائٹس ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے امام جو ہیں سب کی ہائٹ ایک ہوتی۔ اسی طریقے سے کلر، اسکن کلر، بلکہ نویں امام کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ان کی اسکن کا کلر باقی معصومین کے مقابلے میں ذرا سا کم تھا۔ تب وہ پرابلم پیدا ہوا کہ چچا اور پھوپھی نے بھی انکار کر دیا کہ یہ ہمارا فیملی ممبر نہیں، تہمت نہیں لگائی کوئی، کچھ اور بات جو پچھلی دفعہ آ چکی۔ تو ہائٹ، اسکن کلر اینڈ جسم ویٹ کے اعتبار سے بہت دبلے ہیں کہ بہت یعنی بھاری جسم ہے۔ معصومین کا طریقہ الگ الگ ہے، تاکہ ہر قسم کا مومن جو ہے نا وہ اس خالی فزیکل اپیئرنس سے ہم کسی کو مومن نہ سمجھیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں فزیکل اپیئرنس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک اور حوالے سے کہ کسی کی نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ نظر آنے والی چیز ہے نا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، نہیں، اس سے معاملہ کر کے ڈیلنگ کر کے دیکھو، تب اندر کی چیز سامنے آتی ہے، یا اس کے ساتھ ٹریولنگ کر کے دیکھو۔ تو 5ویں امام
باقی اماموں کے مقابلے میں یہ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ روایتوں میں پانچویں امام کے حالات میں اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا. پانچویں امام کا جسم بہت بھاری تھا. اب کچھ بزرگوں کے لیے، جن لوگوں نے شہید باقر صدر کو دیکھا، صدر خاندان کے کئی آدمی شہید ہوئے صدام کے ہاتھوں، لیکن جو سب سے پہلے تھے، جن کو آج بھی عراق میں صدر کبیر کہا جاتا، جن کی بہن آمینہ بنت الہدا اس لیے زیادہ مشہور واقعہ ہو گئے. مثلا ان کا جسم بہت بھاری تھا. یا مرحوم آغا خوئی کا جسم زندگی کے آخری سالوں میں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ سیستانی ہیں یا امام خمینی ہیں، جسم بہت ہلکا پھلکا. تو یہ چیزیں مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہیں. تو پانچویں امام کا جسم اتنا بھاری تھا کہ تین چھوٹے سے جملے، بہت چھوٹے سے جملے. پہلا یہ ہے کہ جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، یعنی زہر دے دیا گیا، زہر کے بعد 3 دن کے بعد امام شہید ہوئے، زہر کا اثر پورے جسم میں، تو امام نے اپنے بیٹے چھٹے امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو وصیت کی اس میں خاص ایک لفظ ہے. وصیت کیا کی کہ بیٹا مجھے کفن جب پہنانا تو اس چادر میں پہنانا جس سے میں نے حج کیا. یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں مشہور ہے اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ احرام کی چادر اگر آدمی اپنے کفن میں شامل کر لے تو کیا کہنا اس کفن کا. یہ پانچویں امام کی خاص وصیت تھی کہ اس چادر میں مجھے کفن پہنانا جس میں میں نے حج کیے ہیں، جو احرام میں استعمال ہوا. احرام حج کا ایک حصہ. یہ یاد دلا دوں کہ تقریباً 40 سال یا اس سے زیادہ میں نے پانچویں امام کی شہادت کی مجلس مکہ مکرمہ میں اس رات کو پڑھی ہے جس کے اگلے دن ہم لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں. یہ اس وقت پیک مجمع ہوتا ہے. پوچھیے آپ کسی آدمی سے جو مکے میں رہا ہو، جدے میں رہا ہو، کہ 7 ذی الحجہ ہے، شب 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ سے مسلمان مکہ چھوڑ کے منی عرفات جانے لگتے ہیں. تو یہ مجلس میں نے 40 سال یا اس سے زیادہ مکے میں پڑھی. تو کافی حج کی باتیں اس میں آتی تھی پانچویں امام کے حوالے سے. اور ائمہ طاہرین میں شاید سب سے زیادہ حج کے حوالے سے حدیثیں پانچویں امام ہی کی ہیں ہمارے پاس. آج ہی میں بیان کرنے لگوں تو پورا وقت گزر جائے گا اور 40 سال کا وہ میٹر سینے میں جمع ہے. لیکن مختصر ایک تو یہی حدیث تھی کہ بیٹا جس میں نے مسلسل حج کیا اس میں مجھے کفن دینا. اور پھر اگلا جملہ بڑا اہم ہے، اور میری لحد نہ بنانا. مردے کو دفن کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک کو قبر کہتے ہیں، ایک کو لحد کہتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں قبر ہی استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن ایک لحد ہے. قبر ہے کہ سیدھا آپ نے زمین میں کھودا قبر کو اور دفن کیا مردے کو. اور لحد یہ ہے کہ نہیں، آپ نے گڑھا کھودا، اس کے بعد اس کی سائڈ کی دیواروں میں جگہ بنائی مردے کو دفن کرنے کی. پانچویں امام کا جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹا میری لحد نہ بنانا. میں یہ جملہ شاید عام حالات میں نہ کہتا، لیکن ایک وصیت. میرا جسم بہت بھاری ہے تو مجھے لحد میں لے جانا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس لیے سیدھا مجھے قبر میں اتارنا. اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ مسئلہ اس وقت کے اعتبار سے کتنا بڑا مسئلہ تھا. دیکھنے والے بھی بہت پریشان تھے. تو یہ تو تھا امام کا شہادت کے موقع پہ کہنا، یعنی 57 کی ایج تھی جب امام نے یہ کہا. لیکن جوانی میں بھی امام جب چلتے تھے تو 2 غلام امام کو سہارا دے کے چلتے تھے. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، مجھے توہین امام کا پہلو لگ رہا، لیکن چونکہ مجھے بتانا یہ تھا کہ اللہ نے فزیکل اپیئرنس کو ایمان اور کفر کا دار و مدار نہیں بنایا. اور وہ مشہور روایت جس میں علماء نے ایک جملہ لکھا، علماء کو تو لوگ آج کل اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، معصومین کے اصحاب نے. پانچویں امام کے صحابیہ زرارہ، انہوں نے کہا زندگی میں نے صرف ایک بار پانچویں امام کو ایک جملہ کہتے سنا کہ سامنے سے ایک آدمی نے ایک سوال کیا اور امام نے کہا تو جھوٹا ہے. یہ بہت اسٹرانگ لفظ ہو جاتا ہے معصوم کے لیے، تو جھوٹ بول رہا اور تیرا استاد بھی جھوٹا ہے. اور وہ جس وقت امام یہ جملہ کہہ رہے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے. اب ذرا کوئی مجھ سے پوچھے، یا مثلا ہمارے شاعر اہل بیت عدنان کلیم میاں سے، جن کی زندگی کا ایک حصہ
جدہ میں گزرا، ان تاریخوں میں کتنا یاد آتا ہے مکہ اور کعبے کا صحن۔ اس وقت جو مجمع ہوتا ہے نا پورے حج میں، پیک مجمع حج ہوتا ہے شب 7 کہ کل سے لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ منا جا رہے ہیں، کچھ عرفات جا رہے ہیں، پیک مجمع ہوتا۔ امام صحن میں بیٹھے، باقاعدہ تاریخ میں تفصیل کہ اپنا جسم بھاری ہونے کی بنا پر امام عام طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، خاص اسٹائل سے بیٹھے تھے۔ اسے سمجھانے جاؤں گا تو وقت بھی زیادہ لگے گا، ذرا توہین بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 3 جملے، جب اپنے دفن کی وصیت کی، وہی جملہ کہا کہ میرا جسم بہت بھاری، تو لحد جو معصومین کا طریقہ کار ہے وہ نہیں، قبر، میری قبر بنانا۔ نمبر 2، جب جوانی میں چلتے تھے تب بھی اتنا مشکل ہوتا تھا چلنا کہ 2 غلام سہارا دیتے تھے۔ اور نمبر 3، جب خانہ کعبہ کی صحن میں بیٹھے تو جسم بھاری ہونے کی بنا پہ خاص انداز سے بیٹھنا پڑتا تھا۔ اور وہ جو روایت ہے وہ ابھی آتی ہے، جھوٹے اور سچے والی۔ تو یہ تو امام کے زندگی کے کچھ الگ الگ متفرق باتیں تھیں۔ اب اس کی آخری بات عرض کر کے آج کے موضوع پر آ جاؤں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ امام کا نام ہو گیا، امام کی کنیت ہو گئی، امام کی فزیکل اپیئرنس ہو گئی، امام کے باپ اور ماں کا انٹروڈکشن ہو گیا، امام کی ولادت کی بات ہو گئی، امام کی شہادت کا سال ہو گیا، امام کی شہادت کی وصیتیں ہو گئیں۔ تو ایک آخری بات اور، امام کے ٹائٹلز، القاب۔ 3 لقب امام کے تاریخ میں آئے، باقر، شاکر، ہادی۔ یہ 3 لقب امام کے تاریخوں میں ہے کہ 5ویں امام کے 3 ٹائٹل تھے، جن میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باقر۔ اچھا، باقر کی بھی 2 وجہ بتائی گئی۔ باقر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس آیت پہ جو میں نے اب تک 3 مجلسیں پڑھی، آج 4تھی پڑھ رہا ہوں، جو پہلی مجلس جو تھی چھٹے امام کی، اس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ چھٹے امام کا لقب صادق رسول اللہ نے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ 2 جعفر میرے نسل میں اس طرح پیدا ہوں گے، ایک جھوٹا ہوگا، ایک سچا ہوگا۔ وہ روایت دہرانے کا وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹہ گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ باقر لقب بھی وہ لقب ہے جو رسول اللہ نے 5ویں امام کو دیا۔ حدیث ہر ایک کو یاد ہے، میں کوئی نئی بات، میں کوئی پرانی بات اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ میرا وہ بیٹا ہوگا اور اس کا لقب باقر ہوگا، وہ باقر ہوگا۔ تو باقر لقب وہ رسول اللہ نے 5ویں امام کو عطا کیا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی مشہور روایت کے ذریعے سے۔ میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو معلوم۔ باقر کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو پھیلانا، کسی چیز کو پھیلانا، یا یہ کہیے کہ کسی چیز کو کھول کے، توڑ کے پھر پھیلانا۔ باقر، بقرہ، یبقرو، باب نصرہ، ینصرو سے ہے بقرہ۔ اب 2 وجوہات اس کی ہمارے پاس تاریخ میں نمایاں لکھی۔ بھئی اصل چیز تو ہے کہ رسول اللہ نے یہ لقب اپنے بیٹے کو عطا کیا، باقر۔ لیکن ایک تو وجہ ہر ایک کو پتا ہے کیوں، یہ بھی خود پیغمبر کے الفاظ میں ہے کہ وہ باقر ہے کیونکہ یبقر العلم، وہ علم کو پھیلائے گا۔ یعنی سمجھو جس طرح دانہ بند ہوتا ہے، علم بند ہوگا، پھر دانہ ٹوٹتا ہے، کھلتا ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے، اس طرح سے میرا بیٹا علم کو کھول کر ساری دنیا میں علم پھیلائے گا۔ تو باقر اولین والآخرین، اولین و آخرین میں جتنا علم یہ پھیلا رہا ہے کسی اور نے نہیں پھیلایا ہوگا، علم کی وجہ سے باقر کہا گیا۔ اور یہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ اولاد فاطمہ علم تفسیر، علم کلام اور علم حلال و حرام اور علم شریعت جتنا 5ویں امام نے پھیلایا کسی نے نہیں پھیلایا۔ اور اس کی بہت ابھی کچھ باتیں آنے والی ہیں، وقت میرے پاس کم ہے، لیکن باقر کی ایک اور وجہ ہے، 2 وجوہات ہیں باقر کی۔ یہ 2 کا ان دونوں کو ملا دیجئے مومن بنتا۔ مومن، واٹ از دا ڈیفینیشن آف مومن؟ یہ 2 کو ملائیے، علم۔ دوسری بات، باقر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یبقر جبہتہ بالسجود یا بکثرت السجود، میرا 5واں امام اتنے سجدے کرتا تھا، اتنے سجدے کرتا تھا، اتنے سجدے کرتا تھا کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے امام کی پیشانی پھیل گئی تھی، اور امام کی پیشانی جو کھال تھی جگہ جگہ سے پھٹ جاتی تھی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔
اب کیونکہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں، وہ لقب ان کے بابا کو مل چکا، تو باقر یعنی سجدے اتنی کثرت سے کیے کہ پیشانی، یہ فور ہیڈ یہ پھیل بھی گئی اور ساتھ ساتھ یہ جگہ جگہ سے یہ پھٹ جاتی تھی. پھر اس پروردگار کا نظام ہے ہر انسان کے جسم میں، اتنے سجدے کرتے تھے. یعنی دو چیزیں ہوئی، علم اور عبادت. پانچویں امام کی عبادت کم پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر میں اس جملے کو پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو. آدمی کا جسم جتنا ہیوی ہوگا اتنا اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا. بٹھا کر کہیے کہ 4 گھنٹے دعا پڑھو، وہ اتنا مشکل نہیں ہے. روزہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن نماز جو فزیکل عبادت ہے وہ جتنا زیادہ جتنا ہیوی ہوتا جائے گا. آپ خود دیکھتے ہیں بڑھاپے کے اندر بیٹھ کے نماز، لیٹ کے نماز، کسی کے نی میں پرابلم، کوئی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب ہوتا. لیکن اس کثرت کے ساتھ پانچواں امام سجدے کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس کثرت کے ساتھ کہ ایک تو لقب ٹائٹل باقر بنا سجدوں کی وجہ سے، اور ایک اور چھوٹی سی بات، اور دوسرا اگر کبھی کسی آدمی کو وہ دعا مانگنا، ہمارے یہاں یہ دعائیں کوئی نہیں مانگتا ہے. جب کسی سے کہا جائے بھائی آج بہت اہم رات ہے دعا مانگی، اب جیسے 2 راتیں بعد، آج سیٹرڈے ہے، اس وقت رات کا وقت ہے میلبرن، 2 راتیں بعد منڈے کی رات کا وقت، شب عرفہ، شب قدر کے برابر ہے دعا کے اعتبار سے، بہت اہم رات ہے. اعمال مختصر ہیں اس کے، ہاں ڈے آف عرفات کے اعمال زیادہ ہیں، وہ اعلان آپ کے پاس آ جائے گا. شب عرفہ بہت مختصر اعمال آدھے گھنٹے کے. لیکن جب کہا جائے کہ اب دعا مانگی، کیا دعائیں لوگ مانگیں گے؟ جو مانگیں گے وہ صحیح ہے، غلط نہیں. روزی رزق کی دعا، شادی کی دعا، اولاد کی دعا، تعلیم کی دعا، امیگریشن کی دعا، یہ ساری دعائیں مانگیں گے نا. مگر باقاعدہ یہ روایت میں آیا پانچواں امام، پچھلی تقریر سے میں اس کو ربط ملا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پچھلی تقریر سنی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہو. وہ ڈے مینس فرام ڈان ٹو سن سیٹ، جو دن کا ٹائم ہوتا ہے ڈے لائٹ والا، اس کو ہر امام کے لیے اس میں ایک وقت دیا گیا. جیسے ہی نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اول وقت نون، اس کے بعد صرف 4 رکعت نماز کا جو ٹائم ہو. کتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز؟ 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ. یہ پانچویں امام کا وقت. اور یہ خاص حاجت طلب کرنا ہے پانچویں امام کے وسیلے سے، اولاد کی نہیں، رزق کی نہیں، شادی کی نہیں. وہ 9ویں امام کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا چکا. 5ویں امام کے حوالے سے جو حاجت منگائی گئی ہے وہ عبادتوں کی حاجت، کہ اگر کوئی آدمی کا دل عبادت کا چاہ رہا، دل نہیں لگتا، اس کا دل چاہتا ہے وہ نمازی بنے، نمازیں قضا ہو رہی، دل چاہتا ہے روزے رکھے، روزے چھوٹ رہے، دل چاہتا ہے کہ مثلا خمس دے اور خمس نہیں دے پاتا. عبادت یہ خاص پانچویں امام کے نام کی خصوصیت. خود بھی پانچواں امام اس کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا. اور جو امام کا ٹائم ہے نون، اس کے بعد 4 رکعت کا جو ٹائم ہوتا ہے، اسٹیمیٹڈ ٹائم 5 منٹ رکھ لیجیے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے، مختصر اپنے الفاظ میں، یہ حاجت پیش کرنے کے لیے پانچواں امام. اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ذرا سا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر سورہ حدید اور سورہ تحریم، یہ دونوں بہت اہم سورے. قرآن کا ہر سورہ اہم ہے، لیکن ہمارے کرنٹ سچویشن بہت اہم یہ 2 سورے. 2 جگہوں پہ قرآن نے قیامت کے میدان کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے کہا یوم ترل مومنین والمومنات نورہم یسعی من بین ایدیہم و بایمانہم، کہ قیامت کے دن تم مومنین اور مومنات کو دیکھو گے. یوجولی قرآن صرف مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے، مومنات اس میں خود بخود آ جاتی ہیں، مگر یہ اتنا اہم میسج تھا الگ الگ کر کے کہا تم مومنین اور مومنات کو دیکھو گے قیامت کے دن، کہ ان کے آگے آگے ان کا نور چل رہا. جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے اور جنت تک جائیں گے تو ان کا نور آگے چل رہا ہے، آگے نور ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لوگ آ رہے ہیں. اور ایسا کہ پھر قرآن نے آگے اس کے بعد کی فوراً آیت میں کہا وَيَوْمَ تَرَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تم منافقوں کو دیکھو گے، مرد منافق، عورت منافقہ. وہ ان مومنوں سے کہیں گے انظرنا، ذرا ٹھہر جاؤ، اقتبس من نورنا، ہم کو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تھوڑا سا نور تم سے لے کے اپنے لیے آسانی پیدا کریں.
اور مومن کیا کہے گا کہ جاؤ جن کو مانتے تھے نور انہی سے لو. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, یہ اپنے خطابت کا اسٹائل نہیں بنا رہا ہوں. مومن اور مومنہ قیامت کے دن اس طرح لائے جائیں گے کہ وہ چلیں گے نورہم یسعی. صحیح واجبات حج میں سے ایک واجب ہے, واجبہ, کیونکہ اب حج کی تاریخیں ہیں نا, میری زبان پہ لفظ آ جاتے ہیں. حج میں ایک چیز صحیح ہوتی ہے, صحیح معنی چلنا, تو نور آگے آگے چلے گا. اور سورہ تحریم وہی سورہ جس کے آخر میں 2 نبیوں کی نافرمان بیویوں کا تذکرہ ہے اور 2 اچھی عورتوں کا تذکرہ ہے, اس میں بھی آیت آئی یوم لا یخزی اللہ المؤمنین والمؤمنات. قیامت کے دن اللہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کی رسوائی برداشت نہیں کرے گا, انسلٹ نہیں ہوگی, توہین نہیں ہوگی. اور یسعی نورہم من بین ایدیہم و من ایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا. قیامت کے میدان سے جنت تک کا راستہ بہت اندھیرا والا راستہ, اندھیرے والا راستہ. قیامت تو خوب روشن چمکدار, سورج سر کے اوپر ہے, لیکن اس کے بعد سے جنت تک جانا, وہ پل صراط کی جو تفصیل آپ سنتے ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے کہ تلوار کی دھار اور بال سے زیادہ باریک وہ اپنی جگہ, ساتھ ساتھ اندھیرا بھی بہت ہوگا. جب آپ خود دیکھیے, جب اندھیرا ہوتا تو بڑے اور وسیع راستے پہ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے, آدمی ڈرتا ہے ٹھوکر نہ کھائے. اور اگر اتنا چھوٹا راستہ ہو کہ بال سے زیادہ باریک تلوار اور اندھیرا ہو, اور اندھیرا ہو, وہ ایک اور یہ اندھیرا, یہ ڈارکنیس, پل صراط کا اندھیرا, یہ اور پرابلم کرے گا. لیکن کہا مومن مرد اور عورتیں, 2 جگہ قرآن میں, سورہ حدید سورہ نمبر 57, سورہ تحریم سورہ نمبر 66 دونوں میں ہے کہ مومن کا نور آگے چلے گا. اب روایت 5ویں امام ہی کی, ابھی تک تو امام کے حالات بتا رہا تھا, اب ان کی ایک روایت, کہا کہ مومن کا نور. اب اندھیرا, بالکل اندھیرا, اندھیرے میں آپ کیا کرتے ہیں, ٹارچ روشن کرتے ہیں. پرانا زمانہ تھا ٹارچ کا, آج کل لوگ موبائل نکالتے ہیں, موبائل کو استعمال کرتے ہیں, روشنی چاہیے نا. اور پرانے زمانے میں جائیے اندھیرا ہے تو کینڈل یا موم بتی لے کے چلتے ہیں, اور جائیے تو چراغ لے کے چلتے ہیں, لالٹین لے کے چلتے ہیں, یہی سب کچھ تو ہوتا ہے نا. اب وہ پورے اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں پل صراط پر, اور ایسا کہ بال سے زیادہ باریک, ذرا ٹھوکر کھائی اور نیچے گئے, اس وقت نور چل رہا. معصوم فرماتے ہیں, ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں, پتہ ہے یہ نور مومن کو کہاں سے ملے گا؟ یہ نور اس کے اعضائے سجدہ سے نکلے گا. جو مومن زندگی میں سجدہ کرتا چلا رہا ہے, اس کے 7 اعضاء اس دن نور دے رہے ہوں گے. اس کی پیشانی, اس کی دونوں ہتھیلیاں, اس کے دونوں گھٹنے, اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھے, ان کا نور ہوگا. یہ نماز کا نور ہے, یہ سجدے کا نور ہے, یہ اعضائے سجدے کا نور ہے جو ہمیں پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. کون 5واں امام؟ یہ حدیث کیسے میں نے پڑھی کہ خود 5واں امام اس کثرت سے سجدے کر رہا اور اس کا ایک بینیفٹ بتا رہا کہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ, کس کا؟ سجدوں کا, نماز کا. ایک بینیفٹ اور سن لیجئے 5ویں امام ہی کی زبان سے. راوی نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ اس محفل میں بیٹھتا ہوں تو ڈر بہت لگتا ہے. جب لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں نا کہ مولانا آپ ڈراتے بہت ہیں, تو اب تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں, لیکن ایک زمانے میں آتے تھے, اس لیے آتے تھے کہ مجبوری تھی. اس علاقے میں صرف میں ہی مجلسیں پڑھتا تھا, جائیں تو کہاں جائیں. ڈراتے بہت ہیں آپ مولانا. تو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں ہے. تو 5ویں امام سے کہا کہ مولا آپ ڈراتے بہت ہیں. اور کس طرح سے ڈراتے ہیں وہ 2-3 روایتیں بعد میں پڑھوں گا. صرف ایک روایت اصول کافی کی سن لیں. اصول کافی, جس کے بارے میں کہا گیا کہ شیعت کی سب سے مشہور کتاب اصول کافی. کیا روایت ہے؟ ما معنا براءۃ من النار, ہمارا ساتھ دینا کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کروائے گا. یہ نہ ہو کہ تم نے نعرہ لگایا 5ویں امام کے نام کا اور سمجھے کہ جہنم سے آزاد ہو گئے. نہیں, ہمارا ساتھ کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کروائے گا. اور بہت سی روایتیں اس وقت میں, آج تو مجھے حق ہے نا, جشن کی تقریر میں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیا جشن آپ نے پڑھ دی. عام آدمی نہیں کہتے, ممبر سے یہ کامنٹ کیے جاتے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ 5واں امام اب ڈراتے بہت ہیں, کبھی قبر, کبھی عذاب, کبھی جہنم, کبھی پل صراط. ڈراتے اس لیے نہیں ہے کہ ڈرانا, ڈراتے اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ بتانا ہے. کہا کہ یہ پل صراط اتنا سخت ہے, طریقہ بتائے, نماز پڑھو. اب ہمارے آج کل ذاکرین, بلکہ ذاکرین تو ذاکرین, ذاکر کا مطلب ہے مرد,
ذاکرات، خواتین مجلس پڑھنے والے، ان ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کرو، یہ ہاتھ تمہارے جنت میں چمکیں گے. یہ اصولی اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں کہ محبت اہل بیت میں اٹھے، اس کی کوئی ان کے پاس حدیث نہیں. لیکن نماز کے اندر جو تمہاری پیشانی چمکے گی حدیث ہے، کیونکہ اس سے تم نے سجدہ کیا. تمہاری ہتھیلیاں چمکے گی کیونکہ یہ تمہاری سجدے میں یہ زمین پہ گئی ہے، یہ حدیث ہے. یہ بھی نور ہے، اس کو بھی ذرا یاد دلائیے. کہا کہ مولا اب آپ تو اسٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے گا تو بہت سخت عذاب دے کے روح نکالے گا. وہ عذاب نہیں دے گا، وہ تو نیچرل پروسیس ہے. آپ کو آپریشن ہے، ہاتھ کاٹنا، اس کی تکلیف تو ہوگی. آج کل تو اینستھیسیا وغیرہ آ گیا، لیکن تکلیف تو ہوگی. مولا اس تکلیف سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کہا بہت آسان، ملک الموت سے دوستی کر لو. بھائی دوستی کر لو، وہی تو آئے گا نا روح نکالنے کے لیے. اگر تمہاری اس سے دوستی ہے، وہ تو تمہارا دوست ہے نا. جتنا اللہ نے اسے اجازت دی اتنا وہ رعایت کر دے گا. اور راوی نے تو سر پکڑ لیا، مولا یہ تو آپ نے پہلے سے مشکل مسئلہ بتا دیا. ملک الموت سے تو زندگی میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے، وہی اتنا سخت وقت ہوتا ہے، دوستی کیسے کریں؟ کہا نہیں، 40 دن مسلسل تمام نمازوں کا اول وقت میں پڑھ لو. اس لیے کہ ملک الموت کی 2 ڈیوٹیاں، ایک ڈیوٹی ہے وہ روح نکالتا، دوسری ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت دنیا بھر کے انسانوں کو چیک کرتا رہتا ہے اور جو اسے مصلی پہ کھڑا نظر آئے. اور اس طرح کہ 40 دن تو اول وقت میں نماز پڑھی، چاہے بعد میں کچھ ڈیلے بھی کر دے، ملک الموت کو خود بخود اس سے محبت ہو جاتی ہے، ملک الموت کی خود بخود اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اور جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کی روح ملک الموت بہت آرام سے نکالتا ہے. یہ سب 5واں امام آسانیاں بتا رہا ہے، لیکن کس طرح سے کہ پہلے خود اتنی نمازیں پڑھی اور اتنے سجدے کیے کہ لقب ہو گیا باقر. مگر یہ 2 باتیں ہوئی نا. باقر کیوں؟ علم اتنا کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں پھیلایا، اور عبادت ایسی، علم اور عبادت کو ملا دیں تو مومن بنتا. مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ علم کی کمی ہے نہ عبادت کی. جو خالی نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، مسائل نہیں جانتے ہیں، وہ بھی مومن نہیں. اور جن کے پاس معلومات تو بہت ہیں لیکن خوف خدا اور عبادت نہیں ہے، وہ بھی مومن نہیں. یہ جو جملہ میں نے کہا دوسرا والا، یہ میں نے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہا. میں جانتا ہوں کتنے ہی ممبر پہ جانے والوں کو کہ ممبر پہ جا کے ان کے بھاشن سنیے تو آپ کو ایسا لگے کہ بس یہ امام معصوم کی بات ہے تو یہی، اور عام زندگی میں ان کی کیفیت کچھ اور. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نہیں اس وقت مثال دوں گا تو وقت کم ہے. 5ویں امام کے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور شاعر کا نام تھا کومیت. اور ایک بار یہ امام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ مولا میں نے آپ کی شان میں اور آپ کے خاندان کی شان میں قصیدہ کہا ہے. امام نے قصیدہ کا سناؤ. بہت خوش ہوئے امام. 3 بار ہاتھ اٹھایا، 3 بار ہاتھ گرایا، 3 بار ہاتھ اٹھایا، 3 بار ہاتھ گرایا، اور تینوں بار کیا کہا؟ اے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے. جنت کی دعا مانگی اس کے لیے 3 بار. اور اس کے بعد غلام سے کہا کہ 1 لاکھ درہم لا کے اس کو دے دو. چوتھے امام کے حالات میں فرزدق کا قصیدہ آتا، 5ویں امام کے حالات میں کمیت کا قصیدہ آتا. جب وہ آئے، جب وہ غلام 1 لاکھ درہم لے کے آئے، امام 1 لاکھ درہم دے رہے. کمیت لینے سے انکار کر دیا کہ مولا نہیں، یہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے لیے قصیدہ کہا ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے، یہ میں کسی اور طریقے سے کما لوں گا. یہ جملہ تھا، کسی اور طریقے سے کما لوں گا، مجھے تو آپ اپنا یہ کرتا دے دے جو میری قبر اور قیامت میں آسانی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا مفہوم کیا کمیت نے کہا؟ روزی پیسے کمانے کے اور بہت سارے طریقے دنیا میں اللہ نے ہزاروں چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو بیچ کے روزی کماؤ. خالی علم ہی چیز نہیں ہے جسے بیچا جائے. ہم بھی تقریر کر رہے ہیں، لیکن آپ آئیں گے ہمارے پاس، مولانا ہمارے گھر مجلس ہے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنا. ہم نے کہا $400 رکھیے یہاں پہ. اور کبھی اچھا نہیں لگتا تو ہم نے کہا نہیں، ہمارے سیکریٹری ہیں ان سے بات کیجیے، وہ تو کہہ سکتے ہیں نا $400. تو ممبر پہ کہنا آسان ہے کہ رازق اللہ ہے، وہ رزق کا انتظام کرے گا، بندے اس سے توقع کیوں کر رہا. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پہلے رکھو کیش ڈالر، اس کے بعد آ کے کہو کہ مجھے کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن 5ویں امام نے بتایا علم اور عبادت دونوں ہونی چاہیے جو کہہ رہے ہو. اور اسی لیے 5ویں امام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث سنا دوں. آج انداز کچھ اور، میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا.
مثلا میں سوچ کے آیا تھا کہ پانچواں امام وہ امام ہے جن کی زندگی میں عمر ابن عبدالعزیز آیا تھا، جس نے 2 سال حکومت کی فدق واپس کیا، ممبر سے مولا کے خلاف سب و شتم بند کرایا. تو کچھ ذرا اس کی تفسیر بتانا تھی، اب وقت نہیں رہا. مختصر بات، مختصر اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. وہ بھی ایک ضمنی بات تھی، اصل موضوع اس کے بعد شروع ہونے والا ہے. لیکن آخری بات سن لیجیے، یہ بات جو چل رہی ہے تمہیدی، یہ ختم ہو، آخری اس کی بات، پھر اصل موضوع پہ آتا ہوں. کہا علم اور عبادت دونوں کو ملاؤ تو مومن بنتا، اور دونوں کو ملاؤ تو امام کا لقب باقر بنتا. باقر علم کے حوالے سے بھی ہے، باقر عبادت کے حوالے سے بھی. لیکن اس کے بعد پھر جہاں سے ہماری مجلس شروع ہوئی تھی، اور 40 منٹ ہو رہے تقریباً، ہو گئے بلکہ 40 کو کراس کیا ہم نے، تو وہیں سے ربط وہیں سے دینا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو اصول قرآن نے بتایا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرنا، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ نیکی کے کام میں تعاون کر ہی نہیں سکتے. اور قرآن نے کہا گناہ کے کام میں قطعاً ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا. آپ گناہ کے کام سے نہ خود بچ سکتے نہ دوسرے کو بچا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس دین کی نالج نہ ہو. اس لیے عبادت سے بھی پہلے، پانچویں امام کا لقب باقر 2 وجہ سے، لیکن اس میں بھی عبادت سے پہلے علم کا پہلو آتا. پیغمبر نے جو کہا کہ میرا بیٹا باقر ہے تو علم کے حوالے سے کہا. علم نہ ہو تو آدمی نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ نیکی میں تعاون کر سکتا، نہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے، نہ گناہ کے کام سے دوسروں کو روک سکتا. چھوٹی سی مثال، مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ، بہت ہی مقدس آدمی. میں ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا مس یوز کیا. یہ آدمی کی نیت خراب نہیں، جہالت ہے. یہ بتا دوں جس کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار میں موجود ہے یہ واقعہ، بہت مشہور ہے، اس میں تو حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں. امام بازار مدینہ سے جا رہے ہیں، بازار مدینہ میں آگے آگے ایک اور آدمی جا رہا ہے، لیکن چہرے سے بڑا مقدس نظر آ رہا. ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، بڑی سی سفید داڑھی بھی ہے، لباس بھی ایسا ہے، چہرے پہ انداز بھی ایسا ہے کہ جیسے واقعاً یہ دین کا خیال رکھتا. اور صبح کا وقت ہے. پرانے زمانے میں تو، اور آج بھی چھوٹے شہروں میں صبح کا وقت تو بازار چھلک رہا ہوتا، سارے کسٹمر اسی وقت آتے ہیں، بازار بھرا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر میں سمجھانے جاؤں کہ پہلے ایسا کیوں ہوتا تھا، ہر چیز فریش ملتی ہے، یہ فریزر اور اسٹوریج کا انتظام تو تھا نہیں. جو چیز ہے وہ صبح آئے گی، شام تک بیچ دینا. تو صبح کے بعد ہر چیز فریش ہوتی ہے، چاہے گوشت ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے دودھ ہو. تو خیر بازار چھلک رہا. امام نے کہا کہ رش بہت زیادہ ہے، یہ آدمی جا رہا ہے، چلتے چلتے پھل والے کی دکان پہ پہنچا، رش بہت. سب اپنے اپنے کام میں لگے، اس نے چپکے سے 2 انار اٹھا کے اپنے کرتے میں چھپا لیے. یہ والا کرتا جو میں نے پہنا ہے، جو عرب پہنتے ہیں، اس میں 200 انار بھی شاید آ جائے تو پتہ نہ چلے، چھپا کے آگے بڑھ گئے. یہ آدمی اتنا مقدس، اتنا نیک. بہت مشہور واقعہ. تھوڑا آگے بڑھا تو ایک بیکری تھی، تندور والے کی دکان، گرم گرم روٹیاں. روٹی کھانے کا مزہ تو اسی وقت ہے کہ جب گرم ہو، ورنہ تو لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. خیر، تو گرم گرم روٹیاں تندور سے نکل رہی. مجھے تو یاد ہے اپنے بچپنے کا زمانہ، گھر والے منگواتے تھے، جاؤ 12 روٹیاں لے آؤ، گرم گرم روٹی ہوتی، گھر آتے آتے وہ 10 ہی رہ جاتی تھی. 2 جو تھی راستے میں کھا لی جاتی تھی، وہ اکیلی سوکھی روٹی میں اتنا مزہ ہوتا تھا. خیر، تو اب یہ کہ وہ روٹیاں نکل رہی ہیں، لوگ آگے بڑھوا کے دیکھ، اس نے 2 روٹیاں اٹھائیں، دوسری جیب میں ڈالی اور آگے بڑھ گئے. اب کس کے پاس اتنی فرصت جہاں اتنے سارے کسٹمر ہوں. ہم نے دیکھا چور تو ہر جگہ ہوتے، لیکن ایسا چور. شاید یہ بیچارہ، اسلام میں ایک جگہ پہ چوری واجب ہے، شاید یہ بیچارہ بھوک سے مر رہا. لیکن کیا دیکھا کہ وہ آگے بڑھا، مدینے سے باہر نکلا، باہر ایک بیمار آدمی زمین پہ پڑا، یہ چاروں چیزیں اس کو دے کے آگے. یہ تو اور عجیب بات. روک لیا امام نے واپسی میں اور کہا کہ اے شخص، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے سامنے تو نے بازار میں چوری کیا، پھر اپنے لیے نہیں رکھی، وہ چیز تو نے اٹھا کے دے دی رائے خدا میں. اس نے سر سے پیر تک امام کو دیکھا اور کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو بالکل جاہل آدمی ہے. یہ لفظ تھا اس کا، نعوذ باللہ.
نہ تجھے قرآن پتا ہے نہ اسلام پتا ہے، امام سے کہہ رہا ہے، وہ تو نہیں پہچانتا کہ یہ امام. میں نے کہا جاہل، اس میں جہالت کی کیا بات؟ کہا دیکھ، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس پہ لکھا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 ٹائمز اجر ملے گا. میں نے 4 نیکیاں کی ہیں تو 40 ہو گئے. اور اسی قرآن میں ہے کہ من جاء بالحسنہ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ کی ایک ہی سزا. میں نے 4 گناہ کیے، 4 چیزیں چوری کی تو 4 میرے پنشمنٹ ہو گئے. 40 نیکیاں کمائی، 4 میں نے گناہ کمائے، 40 مائنس 4 36. یہ اس پورے مسئلے میں 46 نیٹ نیکیاں میں کما کے یہاں سے جا رہا ہوں، اور تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا. ایسے کیلکولیٹر، ایسے موبائل ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہیں. امام معصوم نے فرمایا واہ ہو تیرے اوپر، کیسا شیطان نے تجھے دھوکہ دیا. تو نے یہ 2 آیتیں پڑھی اور تیسری آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل تو قبول ہی اس وقت کرے گا جب تم متقی ہو. جہاں تو نے 4 چیزیں چوری کر لی، تقویٰ تو رہا نہیں. اب جب تقویٰ نہیں رہا تو نیکی تو کوئی قبول نہیں ہے. جو 4 گناہ کیے وہی تیرے نامہ اعمال میں ہے. تو نے 36 نیکیاں نہیں کمائی ہیں، تو نے 4 گناہ کبیرہ اس مسئلے کے اندر حاصل کیے. وہ قرآن کی آیتوں سے اپنی بات ثابت کر رہا. ہمارے ہاں گمراہ سے گمراہ چیز، ممبر پہ 2 آیتیں 2 حدیثیں پڑھی، مجمع نے کہا واہ انہوں نے اپنی بات ثابت کر دی. اور آیتیں دیکھی اور حدیثیں دیکھی. اب دیکھیں نیکی کرنے جا رہا، یہ ویسا آدمی نہیں ہے جو جان بوجھ کے گناہ کرنا چاہتا یا فراڈ کرنا چاہتا. نیکی کرنے جا رہا اپنے لا علمی کی بنا پر، جسے نیکی سمجھ رہا ہے وہ گناہ بن رہا. اور ہمارے یہاں اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں. اسی لیے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان یہ کہ وہ حلال و حرام کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا. حلال و حرام کے علم کے بغیر آپ 2 رکعت نماز کا ثواب اللہ سے نہیں لے سکتے. نماز غلط پڑھ رہے ہیں. ایک دعا کا ثواب نہیں لے سکتے. جہاں بیٹھ کے دعا پڑھنے وہ جگہ مباح ہونی چاہیے، مالک کی پرمیشن ہو، ورنہ وہاں ٹھہرنا حرام. اور اسی لیے 5ویں امام کے بارے میں جملہ کہ سب سے زیادہ علم کو پھیلایا. 6ٹھے امام کا لقب بھی باقر نہیں ہے. 6ٹھے امام نے 5ویں امام کے مدرسے کو مکمل کیا ہے. اسٹارٹ کرنے والے 5ویں امام. اور عجیب عجیب مسئلے پیش آتے تھے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سنیے گا. شاید اس سال کے محرم کے پہلے عشرے میں ہی اللہ نے اگر توفیق دی اور عشرہ میں پڑھ پایا تو ایک آدھ تقریر اس پر ہوگی، لیکن 2 چھوٹی مثالیں. اور وہ یہ ہے کہ کوفے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. ذرا غور کیجئے گا. 5ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان یہ کہ وہ حلال و حرام کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا. حلال و حرام کے علم کے بغیر آپ 2 رکعت نماز کا ثواب اللہ سے نہیں لے سکتے. نماز غلط پڑھ رہے ہیں. ایک دعا کا ثواب نہیں لے سکتے. جہاں بیٹھ کے دعا پڑھنے وہ جگہ مباح ہونی چاہیے، مالک کی پرمیشن ہو، ورنہ وہاں ٹھہرنا حرام. اور اسی لیے 5ویں امام کے بارے میں جملہ کہ سب سے زیادہ علم کو پھیلایا. 6ٹھے امام کا لقب بھی باقر نہیں ہے. 6ٹھے امام نے 5ویں امام کے مدرسے کو مکمل کیا ہے. اسٹارٹ کرنے والے 5ویں امام. اور عجیب عجیب مسئلے پیش آتے تھے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سنیے گا. شاید اس سال کے محرم کے پہلے عشرے میں ہی اللہ نے اگر توفیق دی اور عشرہ میں پڑھ پایا تو ایک آدھ تقریر اس پر ہوگی، لیکن 2 چھوٹی مثالیں. اور وہ یہ ہے کہ کوفے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. ذرا غور کیجئے گا کیونکہ آن لائن ہے، کل چھٹی بھی ہے، آفس بھی نہیں ہے، تو گھنٹے کے بدلے 1.25 گھنٹہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ذرا سا اب یہ میں وہ مثال دے رہا ہوں جو بالکل پریکٹیکل نہیں. ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں تو پیش ہی نہیں آتی، لیکن میں 5ویں امام کا زمانہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اور ذرا سا غور کریں تو شاید آپ کو یوں ایک علمی مزہ ہے. کوفے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا.
اتنا بڑا کہ پھر مدینے میں آدمی بھیجوایا گیا 5ویں امام کے پاس کہ آپ ہی اس مسئلے کو حل کریں. اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں. یا تو ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہے تو 2. میں نے کہا کہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں، لیکن نہیں ابھی بھی ٹھہر جائیے، 2 والے بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کی 3 بیویاں اور تیسری بھی آ رہی ہے ابھی. 2 بیویاں تھیں اس کی، اور پھر اس نے تیسری بچی سے نکاح کیا. اب آج کل ساری دنیا میں چائلڈ ایبیوز کے اندر یہ مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے اور عرب ماحول میں ایک عام سی بات تھی. اب وہ اس نکاح کی بہت مصلحتیں ہوتی ہیں، جن میں ایک اہم ترین مصلحت یہ ہوتی کہ بعض اوقات حجاب کے مسئلے کی وجہ سے یہ شادی کی جاتی ہے. اب حجاب کے مسئلے کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے، مقصد صرف حجاب ہوتا ہے. اس نے تیسری بھی شادی کی. غور کیجیے گا، آپ تھک گئے ہوں گے کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے ہی والا ہے. اچھا، وہ تیسری بچی بہت چھوٹی تھی، جس کی ابھی فیڈنگ والی ایج تھی، شیرخوار بچی تھی جو ابھی دودھ پیتی تھی. اب ہوا یہ کہ جو اس کی بڑی بیوی تھی، پہلی والی سینئر، اس نے اس تیسری بیوی کو دودھ پلا دیا. اب اسلام میں دودھ پلانے کے رشتے سے وہی سارے رشتے بنتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں. اب اس نے، اس پہلی بیوی نے تیسری، اچھا اس کی کچھ شرطیں ہیں، کتنا دودھ پلاؤ، کتنی دیر پلاؤ، وہ سارے مسئلے تو نہیں بتا رہا ہوں میں، تو ایک پریکٹیکل مسئلہ جو ہسٹری میں لکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تیسری بچی کو دودھ پلا دیا. اب جب تیسری بچی کو دودھ پلایا، جیسے مثلاً یہ ہے کہ 24 گھنٹے تک دودھ پلایا، یعنی 24 گھنٹے جتنی مرتبہ بچی کو خواہش ہو یہ دودھ پلائے، یا بعض علماء کہتے ہیں 10 بار پلائے، بعض کہتے ہیں 15 بار پلائیں، وہ اپنی طرف، وہ اپنی جگہ مسئلہ پلا دیا اس نے. اور پھر یہ ہے کہ اگلے دن یا 2 دن کے بعد جو سیکنڈ وائف تھی اس کی، مڈل والی، اس نے بھی اسی بچی کو دودھ پلا دیا. بہت چھوٹی بچی ہے، کسی مسئلہ سے شادی کی گئی ہوگی. اب کوفے میں جب یہ مسئلہ پتا چلا، جو کوفے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، مجتہد، مسئلہ بتانے والے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ تینوں عورتیں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. ہے بھی مسئلہ یہ ہے بھی، لیکن ذرا سا اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. روایت میں ہے کہ امام مکے میں تھے اور حج کا زمانہ قریب تھا. اتنے واقعات امام کے ہیں، 5ویں امام کے دوران حج کے. کبھی عرفات کا واقعہ، وہ جو ابو بصیر کو حاجی دیکھا ہے کہ حاجی کہاں ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی لومڑی ہے. کبھی وہ واقعہ جو ابھی آنے والا ہے کہ امام نے کہا تو جھوٹا، تیرا استاد جھوٹا. کبھی وہ واقعہ کہ حبابہ نے کہا 1000 مسئلے تو میرے سامنے انہوں نے حل کیے حاجیوں کے. تو اکثر وہ موقع پہ امام وہاں پہ مسئلہ آیا، امام نے کہا بات صحیح بھی ہے غلط بھی. اس کی پہلی بیوی حرام ہو گئی اپنے شوہر پر، اور تیسری بیوی حرام ہو گئی، دوسری حرام نہیں ہوئی، اس کو رکھے اپنے پاس. کہا کہ نہیں مولا وہ جو کوفے کے مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں تینوں حرام ہو گئی. اچھا اب حرام کیسے ہوئی، یہ تھوڑا سا آج اس وقت آپ سے ایک پزل ٹائپ کا میں ٹائم مانگ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بیوی نے جب اس کی تیسری بیوی کو دودھ پلا دیا، تو اب یہ تیسری جو تھی بیوی، یہ اس کی بیٹی ہو گئی، اس شوہر کی، اس مرد کی بیٹی ہو گئی. اس کی بیوی نے جس کو دودھ پلایا، ایک شخص کی بیوی جس کو دودھ پلائی وہ اس کی ماں بن جائے گی، اور وہ جو شوہر ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا، بیٹی ہوگی. تو بیٹی تو باپ کے لیے حرام ہے، اس کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی، نکاح ٹوٹ گئے، بیٹی ہوگی. لیکن جب وہ دودھ پلا رہی تھی اس وقت تک تو بیٹی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تو بیوی تھی. تو جب پہلی بیوی نے اس تیسری کو دودھ پلایا، تیسری کو، تو وہ بن گئی اس تیسری کی ماں نا، اور یہ تیسری ہے آدمی کی بیوی.
تو یہ پہلی بیوی بن گئی اس کی ساس، دودھ پلائے تو ماں بن گئی نا، بیوی کی ماں بن گئی، پہلی بیوی ماں ساس بن گئی اور تیسری بیوی بیٹی بن گئی. غور کیجئے غور کیجئے غور کیجئے غور کیجئے. کبھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ امام کا طریقہ استدلال. امام نے فرمایا جب پہلی بیوی نے دودھ پلایا اس بچی کو تو وہ اس کی بیوی تھی شوہر کی، تو دودھ پلانے والی جو تھی وہ ماں ہو گئی، اس بچی کی یعنی بیوی کی ماں ہو گئی ساس حرام. اور دودھ پلایا اس بچی کو تو پہلی بیوی ہے نا، تو جس کو دودھ پلائے گا وہ بیٹی بن جائے گی. اور پھر جب دوسری بیوی نے دودھ پلایا تو کوفے کے مجتہدین نے کہا کہ چونکہ اس دوسری بیوی نے بھی اس کی بیٹی کو دودھ پلایا، تیسری بیٹی بن چکی ہے نا، تو وہ بھی ساس ہو گئی نا. تو پہلی بھی گئی، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی. پہلی گئی وہ ساس بنی، دوسری گئی وہ بھی ساس بنی، تیسری گئی وہ بیٹی بنی. امام نے کہا پہلی اور تیسری تو صحیح ہے، دوسری کیسے ساس بن گئی؟ کیونکہ جب پہلی نے تیسری کو دودھ پلایا، خالی ہماری میڈیا ٹیم ہے لیکن اس کی پریشانی میں دیکھ رہا ہوں، تو جو سن رہے ہوں گے وہ تو کتنے پریشان ہوں گے اگر اب تک بیٹھے بند کر آ کے چل نہ دیے. پہلی نے تیسری کو دودھ پلایا، پہلی حرام اور تیسری حرام، کہ وہ تیسری بیٹی بن گئی. جب وہ بیٹی بن گئی تو نکاح ٹوٹ گئے. جب نکاح ٹوٹ گیا اور اب آ کے دوسری نے دودھ پلایا تو یہ ساس نہیں بنی، یہ جو ہے اس کی تیسری اس کی بیوی نہیں ہے آدمی کی، اب بیٹی بن گئی ہے، بیوی نہیں رہی. جب بیوی نہیں رہی اور اس کو دودھ پلایا تو شوہر کی بیٹی کو دودھ پلانے میں کیا حرج؟ شوہر کی بیوی کو دودھ پلانا غلط ہے، بیٹی کو دودھ پلانا تو غلط نہیں. ہاں جب پہلی دودھ پلا رہی تھی اس وقت تک یہ بچی زوجیت میں تھی تو ساس بنی. دوسری نے جب دودھ پلایا تو رشتہ ٹوٹ چکا تھا. جب رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور اب دودھ پلا رہی ہے تو کوئی ساس کا رشتہ نہیں بنے گا. جاؤ جا کے کہو کہ پہلی اور تیسری بیوی حرام ہے، دوسری کو اپنے پاس رکھے. اب ایک نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں. تو میں نے صرف چاہا کہ آج آپ کے ثواب کو بڑھاؤں، کیونکہ فقہی مسئلے پہ غور کرنے کا بھی اپنا ایک ثواب ہے. اب یہ ایک مسئلہ. اب آئیے دوسرا مدینے کا مسئلہ سنیے. یہ حلال و حرام کے مسئلے اور یہ سارے پریکٹیکل مسئلے ہیں. یہ آج بھی آغا سیستانی کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے، البتہ وہاں 3 بیویوں کا نہیں، کیونکہ 3 بیویوں کا ریئر کیس ہے، 2 بیویوں کا ہے. بڑی بیوی چھوٹی بیوی، بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا کیا ہوگا. یہ آج بھی موجود ہے مسئلہ، پریکٹیکل مسئلہ آغا سیستانی کی کتاب میں بھی ہے. آئیے اب دوسرا مسئلہ سنی. آئیے دوسرا مسئلہ بہت پریکٹیکل ہے. یہاں آ کے تو پھر بھی تھوڑا حل ہو گیا، لیکن ابھی یہاں بھی کبھی کبھی اٹھتا. راوی آیا مدینے میں امام کے پاس اور پوچھا مولا کیا پنیر کھانا جائز ہے؟ پنیر یعنی چیز. یہ اکثر کراچی میں اٹھتا تھا مسئلہ، کرافٹ کی چیز حرام ہے. خاص کرافٹ کے لیے مسئلہ اکثر آتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی پنیر تو پاکستان میں لوکل بنتی، کرافٹ کی آتی تھی نان مسلم ملک سے. اب تو یہاں آ کر آپ بیٹھ ہی گئے نان مسلم ملک میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری جوانی کرافٹ کی چیز حرام ہے مولانا صادق صاحب نے کہہ دیا. اس وقت یہ نام چلتا تھا. اب الٹا، اب جو میں نے کہہ دیا وہ تو غلط ہوگا ہی. اور دوسرا وہ چائنا گراس حرام ہے. یہ 2 مسئلے میرے نام سے لوگ آ کے مجھے بتاتے تھے. کون لوگ بتاتے تھے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ممبر پہ بیٹھ کے سب بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. دبئی میں ایک صاحب ملے کا پتہ ہے مولانا آپ کو، صادق صاحب کوئی کراچی میں ہوتے ہیں، انہوں نے کرافٹ چیز کو حرام کر دیا، چائنا گراس کو. میں نے کہا کون صادق صاحب ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں. خیر، تو 5ویں امام سے آ کے سوال کیا اس نے، اور جن صاحب نے جملہ کہا میں ان کا نام لوں گا تو کراچی والوں کو تو یقین نہیں آگا، اتنی فیمس پرسنالٹی ہے کراچی کی. پھر انہوں نے 2 جملے برائی کے کہے، دیکھیے وہ سب کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک آپ ہیں، کتنی اچھی مجلس آپ نے پڑھی ہے، دل خوش ہو گیا. آپ کا انڈیا کے کس شہر سے تعلق؟ میں نے کہا میں ہی ہوں صادق صاحب کا. تو واپس آ جاؤ اصل واقعے پر. مولا پنیر جائز ہے؟ امام نے کہا جائز ہے، پنیر میں کیا مسئلہ؟ یہ غلغلے یہاں بھی اٹھتے ہیں نا، کبھی لسٹیں آ جاتی ہیں، کبھی انٹرنیٹ کے اوپر چیزوں کے نام آ جاتے ہیں، کبھی واٹس ایپ گروپ کے اندر فلاں حرام فلاں حرام فلاں حرام فلاں حلال، کھانے پینے کی چیز. یہ سارے پریکٹیکل مسئلے ہیں. یعنی حدیثیں اتنی معتبر ہیں کہ آج کے مراجع بھی اسی پہ فتویٰ دے رہے ہیں. امام نے کہا بالکل جائز ہے.
یہ مسلم ملک کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی چیز حلال ہے کہ حرام، اس میں پرابلم آتا، کیونکہ چیز جب بنتی ہے ایک ایسے پروڈکٹ سے بنتی ہے جس کو رینٹ کہتے ہیں، رینٹ اور پیپسین، خیر پیپسین بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن رینٹ، اور رینٹ یوزولی مردہ جانور سے نکالی جاتی ہے جو ان اسلامک طریقے سے ذبح ہو۔ مسلم ممالک میں بھی، مسلمان ملکوں میں بھی جو جانور خود مر جاتے ہیں ان کے باڈی سے، ان کے اسٹمک سے رینٹ نکالی جاتی اور اس سے چیز بنائی جاتی۔ چیز بن نہیں سکتی جب تک کہ رینٹ استعمال نہ ہو۔ اچھا مسلمان ملکوں میں تو پھر بھی چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ حلال جانور سے یہ رینٹ لیا گیا، ہو سکتا ہے حرام سے، لیکن بہرحال مسلمان ملکوں میں بھی بہت سے جانور خود سے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے، ٹھیک ہے وہ نجس ہوگا پھینکو اٹھا کے، لیکن جو اس کی کام کی چیزیں جو اسلام میں جائز ہے اس میں رینٹ ہے، وہ نکالو، اسی سے چیز بنے گی۔ اب یہ راوی آ کے سوال کر رہا، 1300 سال پہلے کا مسئلہ، آج تک ہماری قوم کنفیوز ہے، واٹس ایپ گروپ ہو کے، فیس بک ہو کے، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، خاص طور پہ چیز۔ راوی نے کہا مولا یہ چیز ہم کھا سکتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل کھا سکتے ہو، حلال چیز ہے، وہ دودھ سے بنتی ہے۔ کہا مولا لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ جانور خود مر گیا ہو۔ اب یہ حلال حرام چیزوں میں سب سے بڑا پرابلم یہ لفظ ہے ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ نے ہو سکتا ہے کہا وہاں پہ اکثر چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ دیٹ مینس کہ ابھی آپ کو خود بھی کنفرم نہیں ہے اس کی نجاست کا، کچھ لوگ سپر متقی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ تو چیز جو بنتی ہے تو وہ تو حرام جانور سے، عربی میں اس کو کہتے ہیں انفہا، فارسی میں کہتے ہیں پنیر مایا، انگلش میں کہتے ہیں رینٹ۔ یہ جانور کے اسٹمک میں کچھ ایک لیئر ہوتی ہے، اس سے نکال کے بنا۔ کہا مولا ہو سکتا ہے کہ وہ جانور مر گیا خود ہی، ذبح نہ ہوا، مر گیا اتفاقاً، اس کا رینٹ استعمال کیا اور وہ چیز آئی ہو۔ امام نے کہا، امام نے اس کو ذرا سمجھایا، امام نے کہا دیکھو اگر ایک مرغی مر جائے اور اس کے پیٹ سے انڈا نکلے، مر گئی خود ہی، تو حرام ہو گئی۔ اس میں تو مسلم اور نان مسلم میں فرق ہی نہیں ہے، جو خود مر جائے وہ تو حرام ہے، وہ تو ہے ہی مردار۔ اب اس کو تم نے کاٹا تو انڈا نکلا، کیا تم یہ انڈا کھاؤ گے؟ کہا نہیں کھاؤں گا۔ مسئلہ بھی یہی، جب مرغی حرام ہو گئی کیونکہ خود سے مری ہے، ذبح نہیں ہوئی، تو انڈا بھی حرام ہو گیا۔ امام نے کہا ٹھیک، اب یہ انڈا اسے جو نکلا یہ کھانا حرام ہے، تم نہ اس کی زردی کھاؤ گے نہ سفیدی۔ یہ انڈا اگر کسی زندہ مرغی کے انڈوں کے ساتھ اس کے نیچے رکھ دیا جائے اور وہ زندہ مرغی جو ہے وہ انڈے پہ بیٹھے، اب آج کل تو مشینیں بھی آ گئی ہیں مصنوعی، لیکن مرغی کے نیچے رکھ دیا، زندہ مرغی ہے، اس سے بچہ نکل آیا، پھر وہ بچہ ذرا بڑا ہوا اور ذبح ہوا، وہ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ؟ کہا کھاؤں گا، کیوں نہیں کھاؤں گا، وہ تو حلال ہے بالکل۔ امام نے کہا جو اصل انڈا تھا وہ حرام تھا، اور اس انڈے سے جو بچہ بن گیا، یہ شریعت میں ایک بہت بڑا مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ کتا اگر مثلا نمک کی کان میں مائن گر کے نمک بن جائے وہ نمک حلال ہے۔ وہ نمک کس شیپ کا ہوگا؟ بالکل کتے کی شکل، اس کی دم بھی نظر آئے گی نمک کی اور اس کے پنجے بھی نظر آئیں گے، وہ حلال، اور بہت ساری اس کی مثالیں۔ تو آپ کہا کہ یہ تو کھا لوں گا میں، انڈا حرام تھا کیونکہ وہ مردہ ماں سے نکلا، انڈے سے جو بچہ نکلا تو چیز ہی بدل گئی۔ کہ اسی طریقے سے پنیر کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ جانور خود سے مر گیا لیکن وہ جو اس کے اندر سبسٹنس ہے اس سے اگر پنیر بنائی گئی تو بالکل جائز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ ہے اصول اصل، مسلمانوں کے بازار میں جو چیز بک رہی ہے اس کے بارے میں شک کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جب تک کہ 100%، یہ امام کے جملے، جب تک کہ 100% یقین کے ساتھ کوئی آئی وٹنس آ کے نہ بتا دے کہ اس کے اندر یہ گڑبڑ ہوئی، کوئی شک میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو چیز مسلمان کے بازار میں ہے یا مسلمان دکاندار بیچ رہا ہے یہ کہہ کہ حلال ہے تو میں کچھ زیادہ نہیں پوچھنا۔ دیکھیں یہ پلر ہے ہماری فقہ کے، اس پر پوری فقہ کا دار و مدار ہے۔ کوئی آدمی خود تقوی کرنا چاہے تقوی کرے، وہ عام لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ یہ امام ایک دیکھیں کس طرح سمجھا کے، وہ پہلا مسئلہ تھا معاملات کا، نکاح کا، شادی بیاہ کا، حرام عورت حلال عورت، یہ مسئلہ ہے کھانے پینے کا، اور پتہ نہیں آج میں 15-20 ایگزامپل لے کر آیا تھا، لیکن اب کیا کروں،
وقت بہت زیادہ گزر گیا اور مجھے پتا ہے کہ ہر ایک کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو مسئلے اب تک میں نے بتائے یہ پریکٹیکل مسئلے ہیں، اور آج کے مرجع آغا سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور چیز کے لیے پھر کہہ دوں کہ وہ تو چونکہ مدینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ورنہ رینٹ تو نان مسلم ملک میں بھی کتے اور سور کے علاوہ جو جانور خود سے مرے یا نان مسلم ذبح کرے اس کا رینٹ حلال ہے، اور اس سے بنی ہوئی چیز بھی حلال ہے۔ لیکن کب؟ جب یہ امام کی سیرت خالی نعرہ لگانے کے لیے نہ پڑھی جائے، باقاعدہ دیکھا جائے کہ امام ہم کو اس کے ذریعے میسج کیا دے رہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی عجیب حدیث ہمارے پاس آتی ہے جس کے سمجھانے کا وقت نہیں، لیکن حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پہلا جملہ، امام مکے کے سین میں بیٹھے اور ایک خاص انداز سے بیٹھے ہیں، جسم بہت ہیوی تھا، میں سمجھا چکا ہوں شروع میں۔ قبیلہ بنی جبیلہ کا کوئی شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ خانہ کعبہ سب سے زیادہ افضل ہے کیا اس دنیا میں؟ کعبے کی زمین کعبہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ امام نے کہا بے شک کعبہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ کہا لیکن جو ہماری قوم کے عالم ہیں، ایک عالم تھا جو پہلے عیسائی تھا، بعد میں کنورٹ ہو کے مسلمان ہوا، بہت سارے ایسے نان شیعہ ہیں جو کنورٹ ہو کے شیعہ ہوئے، ان میں کچھ مخلص ہیں تو کچھ ایسے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے ہماری قوم میں آئے، وہ ہماری قوم کا عمل بھی بگاڑ رہے ہیں، وہ ہماری قوم کا عقیدہ بھی بگاڑ رہے ہیں۔ کہا یہ میرے ساتھ جو آیا یہ کہتا ہے کہ نہیں، بیت المقدس سب سے زیادہ افضل ہے، بلکہ خانہ کعبہ روز بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے۔ امام واقعاً راوی کون ہے؟ زرارہ ہے، زرارہ۔ یہ نام ہم سنیں گے ہمارا سر احترام سے جھکتا چلا جاتا۔ یوں ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھی، ان کے 3-4 بیٹے، مالک ہے، زرارہ ہے، کئی ہیں، حمران ہیں، بہت عظیم خاندان ہے۔ یہ 5ویں امام کے صحابیوں میں زرارہ کہتے میں نے زندگی میں کبھی 5ویں امام کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ امام نے کہا تو جھوٹ بول رہا، اور یہ جو تیرا عالم ہے، تیرا استاد، یہ بھی جھوٹا، تو جھوٹا، یہ جھوٹا۔ خانہ کعبہ پہ ترجیح دیتا ہے کسی اور جگہ کو؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کائنات میں کعبے سے زیادہ افضل، اس دنیا میں کعبے سے افضل کوئی جگہ نہیں بنائی؟ یہ کعبہ تو وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، ان عدت الشہور 12 عند اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی کہ مہینے 12 ہیں اللہ کے پاس، جس دن سے زمین و آسمان بنے ہیں، اربعۃ منھا حرم، ان میں 4 قابل احترام۔ امام نے کہا یہ 4 قابل احترام مہینے، جس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان بنے، یہ 4 مہینے قابل احترام کیوں ہیں؟ کعبے کی وجہ سے۔ 3 وہ قابل احترام ہیں جو حج کے ہیں، 4 وہ قابل احترام ہے جو عمرہ رجبیہ۔ دیکھیں 4 قابل احترام مہینے کون سے ہیں؟ حج کا مہینہ، یہ جو ابھی چل رہا، اس سے 1 مہینہ پہلے جب قافلے چلنے لگتے ہیں حج کے لیے، 1 مہینے بعد تک جب قافلے حج کر کے اپنے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے قابل احترام ہے حج کی وجہ سے، بیچ والا حج کا مہینہ، اس سے پہلے والا حاجیوں کے آنے کا مہینہ، اس کے بعد والا حاجیوں کے گھر جانے کا مہینہ، اور 4تھا مہینہ رجب، کیونکہ رجب کا عمرہ۔ کہا خانہ خدا کی خاطر اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اس دن ان 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا، اور تو کہہ رہا ہے کعبے سے بھی زیادہ کوئی قابل احترام دے گا؟ تو جھوٹا، تیرا عالم جھوٹا۔ یہ امام کو اتنے جلال میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ خانہ کعبہ ہے جو تیری جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ زرارہ چونکے، اب زرارہ چونکے، امام کے صحابی کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آیا جملہ آپ کا۔ کہ سنو، جب اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو خلق کیا تھا تو سب سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، یہ تو قرآن میں ہے نا، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اب جس نے اقرار کیا، قالوا بلا، سب نے کہا اقرار کیا۔ اللہ نے قلم سے کہا، لوح قلم، لوح نہیں قلم سے کہا، قلم سے، ان سب کے نام لکھ لو۔ سب کے نام لکھے گئے۔ وہ سارے نام اللہ نے حجر اسود پتھر کے اندر چھپا کے رکھے، اور اس پتھر کو لا کے کعبے میں لگایا،
تاکہ جتنے لوگ خانہ کعبہ میں آئیں یہ پتھر گواہی دے. آپ کو شاید یاد نہ ہو یا سننے والوں میں سے بعض کو پتہ نہ ہو، اللہ ہر مومن مومنہ کو ایک بار تو حج بیت اللہ کی زیارت ضرور نصیب کرے. میں نے کربلا اس لیے نہیں کہا کہ آج شیعہ قوم میں شاید کوئی ایسا نہیں ہے جو کربلا ہو کے نہ آیا ہو گزشتہ 8-10 سالوں میں، ورنہ تو آئیے بھی. لیکن حج سب کے نام جس دن جب ہم حجر اسود کی زیارت کرتے ہیں نا، کب؟ جب ہم اپنا طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کو دیکھ کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آج بھی جا کے آغا سیستانی کی کتاب میں دیکھیں، آغا خامنہئی کی کتاب میں دیکھیں، آغا خوئی کی کتاب میں دیکھیں. اللہم انی امانتی ادیتها، آج میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا. وہ جو میں نے امانت، جب میری روح تھی میں نے اقرار کیا تھا تو میرا رب ہے نا، آج میں اس امانت کو ادا کر رہا ہوں. وَمِیثَاقِ تَعَاهْدُ، اور جو میثاق مانے معاہدہ، ایگریمنٹ، پیکٹ، جو میرا معاہدہ اور پیکٹ تجھ سے تھا آج میں نے اسے پورا کیا ہے، بالموافات ادا کیا ہے. لِتَشْهَدَ لِي، تاکہ تو گواہ بنے اس پتھر کے ذریعے سے. یہ پتھر نہیں ہے. اچھا پہلے یہ حدیث لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتی تھی. مولانا وہ آدم سے لے کے قیامت تک سارے ان مومنوں کے نام اس پہ لکھے ہیں جنہوں نے اللہ کو رب مانا. اب وہ آج کل چپ اور مائکرو چپ اور مائکرو کی مائکرو چپ کی مائکرو کی مائکرو چپ، اور اتنا سا ایک پینسل سے آپ پوائنٹ لگائیں اس میں کروڑوں گیگا بائٹ اور میگا بائٹ، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں گیگا میگا والے. مجھے تو کچھ نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے گیگا اور ٹریگا اور کیا کیا، وہ سب اتنے سے نقطے میں آ جاتے ہیں. آج کتنا آسان ہو گیا یہ حدیث سمجھانا. اور وہ دعا آج بھی ہے کہ حجر اسود کو دیکھ کے یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. میں اپنے پورے قافلے کو پڑھواتا تھا ہمیشہ اور یاد دلاتا تھا کہ اس دعا کا مطلب کیا اے خدا امانتی ادیتها، آج میں اپنی امانت کو ادیتها ادا کر رہا ہوں. ومیثاقی، اور جو میرا میثاق، جو میرا ایگریمنٹ تجھ سے ہے، تعاہدتہ، جو عہد میں نے تجھ سے کیا ہے، بالموافات، آج میں اس کو وفا کر رہا ہوں. لتشہد لی بذالک، تاکہ تو گواہ بن اس پتھر کے ذریعے سے. یہ پتھر نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی گواہی ہے. یہ اس حدیث کے آخر میں امام نے زرارہ کو بتایا. اب یہ ایک حدیث آپ نے سنی جس میں امام نے اس کو جھوٹا قرار دیا جو خانہ خدا کی عظمت کو گھٹا رہا ہے، کیونکہ مہینہ حج کا ہے اس لیے میں نے. اور ایک حدیث اور سن لیجئے، اس دوسری حدیث پہ مجھے بہت 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 پڑھنا تھا، وقت نہیں. انشاءاللہ امکان نظر آ رہا کہ یہ میرا موضوع بن سکے گا ایام اعضاء میں. امکان کیوں نظر آ رہا ہے؟ میلبن کے حالات دیکھ کر. وہ کیا حدیث؟ امام کی حدیث، رحم اللہ علی جابر ابن یزید ولعنت اللہ علی مغیرہ ابن سعید. رحم اللہ علی جابر ابن یزید الجعفی، جابر ابن یزید ولعن اللہ علی مغیرہ ابن سعید. اللہ کی رحمت ہو جابر جعفی پر اور اللہ کی لعنت ہو مغیرہ ابن سعید پر. جابر جعفی مولا کے بہت فضائل جانتے تھے، اتنے کہ آج تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تو غالی ہو گئے تھے. ہر آدمی غالی نہیں ہوتا ہے فضائل بیان کرنے والا. یاد کیجئے لاسٹ ایئر یہی مجلس میں پڑھ رہا تھا. یہ جابر وہ ہیں جنہیں امام اپنے اندر کے کمرے میں لے کے اسپیس ٹریول کیا، بلیک ہول سے نکال کے ملکوت سماوات ورز دکھائے، جابر کو لے کے گئے. جابر نے اتنے فضائل دیکھے اہل بیت کے کہ آنے کے بعد کا مولا میرا سینہ پھٹ رہا ہے، دل چاہتا ہے کسی کو بتاؤں. کہا خبردار اپنی بیوی کو بھی نہ بتانا، اگر سینہ پھٹنے لگے تو جنگل میں جا کے گڑھا کھودو اور اس میں منہ ڈال کے ہمارے فضائل بتاؤ. ہمارے فضائل ہرکس و ناقص کو نہیں بتایا کرو، ہر ایک یقین بھی نہیں کرے گا. آج بھی کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گا، شیعہ کتابوں میں جابر پہ توجہ نہ دینا، وہ غالی تھا، بہت زیادہ فضائل بیان کرنے والا، اور اس کے اتنے فضائل اس نے بتائے. مولا نے کہا اس پہ اللہ کی رحمت. اور ایک ہے مغیرہ ابن سعید، اس نے بھی مولا کے بہت فضائل بتائے. لیکن کیا فضائل؟ ہمیں پیدا کرنے والے علی ہیں، ہمیں روزی دینے والے علی ہیں، ہماری زندگی علی کے ہاتھ میں ہے، جو علی چاہیں، علی ہی ہمارا رب ہے، علی ہی ہمارا خدا ہے. ارے علی جو نظر نہ آئے تو وہ اللہ ہے، اور نظر آ جائے تو علی ہے. یہ مغیرہ ابن سعید نے حدیث سے بتائی. امام نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. لقد دسسا. چھٹے امام نے بعد میں کہا مغیرہ ابن سعید کون تھا؟ یہ میرے بابا کا شاگرد تھا،
لیکن میرے بابا کے نام پہ جھوٹ باندھتا تھا اور وہ حدیثیں لاتا تھا جس میں ہم لوگوں کو اللہ بنا رہا. ہمارے یہاں ہے نا کوئی خطبہ افتخاریہ پڑھتا ہے تو کوئی خطبۃ البیان پڑھتا ہے تو کون سا خطبہ پڑھتا ہے جی تو کتاب میں لکھا. چھٹے امام کا جملہ سنیں. چھٹے امام کا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے صحابیوں کو کتابیں لکھوائی، میرے بابا نے پانچویں امام نے اپنے صحابیوں کو اپنی حدیثیں لکھوائیں. ایک راوی محمد ابن مسلم کہتا 30,000 حدیثیں تو میں نے پانچویں سے سنی. 30,000. یہ جابر جس کا بھی تذکرہ ہوا 14,000 حدیثیں میں نے سنی ہیں. تو امام نے کتابیں لکھوائیں. پرانے زمانے میں صرف کتاب ایک کاپی ہوتی تھی کیونکہ ہاتھ سے لکھنا پڑتی تھی. کوئی پرنٹنگ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس پانچویں امام کی ایک کتاب ہے وہ لے آؤ، مجھے پڑھنا. وہ بیچارہ ان گڈ فیتھ جا کے لاتا. چھٹے امام پوری تفصیل بتا رہے ہیں. رجال کشی کی روایت ہے، شیخ توسی کی کتاب کا یہ گھر میں کتاب لاتا. اور جو ہماری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا ہمارے انتہائی اتھینٹک راویوں کی، اپنے قلم سے اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے، کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور کتاب واپس کر دیتا ہے. اب اتنی موٹی کتاب جب واپس آئے گی روزانہ تو کتاب کوئی نہیں پڑھے گا. وہ حدیثیں آ گئیں جو جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی کس کی ہیں؟ امام کے اتھینٹک صحابی کی. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں جیسے سلمان فارسی کی. مگر اس کتاب کے اندر اس نے، کیونکہ پرنٹنگ تو ہے نہیں، کہیں ایک لفظ بڑھا دیا، کہیں ایک لفظ کم کر دیا. امام نے کہا جتنی حدیثیں وہ ہیں جس میں ہم کو اللہ جیسا بنایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹی حدیثیں جو اس آدمی نے ہمارے اتھینٹک صحابیوں کی کتاب میں شامل کی. مغیرہ ابن سعید کا نام یاد رکھیے. امام نے کہا جیسے بنی اسرائیل میں ایک بلعم باورا تھا جس کو قرآن نے کہا مثلہ کا مثل الکلب. یہ تو کتا قرآن کا لفظ ہے. مثلہ کا مثل الکلب، بلعم باورا کی مثال کتے جیسی ہے. امام نے کہا یہ ہماری امت کا بلعم باورا. وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، گڑبڑ کرنے لگا. بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں. اب سوا گھنٹہ ہو رہا ہے، 2 جملے مصائب کے، چھوٹی سی مثال. یہ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اپنے واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی سنی سنائی بات نہیں. میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، پچھلے سال انتقال ہوا، علامہ جاوید جعفری. جوانی میں ہم لوگوں نے خاصا وقت کراچی میں ایک ساتھ گزارا تھا. 32 پیجز کی حدیث کی ایک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا انہوں نے. ہم نے اور ہمارے چند دوستوں نے چھپوایا. اگر آپ کو آج بھی مل جائے تو اس پہ پبلشر لکھا ہوگا صادق حسن. گرچہ اس میں میرا حصہ تو صرف نام کی حد تک تھا، باقی ان کا تھا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ 2 نام تھے، علامہ جاوید جعفری، ترجمہ ناشر صادق حسن. 32 پیجز. اور یہ بات ہے آج سے تقریباً 45 سال پہلے، 76-77. دشمنی اہل بیت اور ناصبیت پاکستان میں شروع ہوئی تھی. جسٹ اسٹارٹ، ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور شاہ ولی الدین ٹائپ کے لوگ اسٹارٹ ہوئے تھے. ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر یا ان پیج، یہ نوری نستعلیق، یہ سارے فونٹ تو تھے نہیں. عیدگاہ کراچی میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ سارے کاتب بیٹھتے تھے، لکھوا کے لائے. وہ لکھوا کے لائے، 1000 پیج، 1000 کاپیز تھی. وہ تقسیم 8-10 جگہ تقسیم کی گئی. تو کسی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، واقعا صحیح تھا. وہ کاتب کوئی بہت ہی متاثر اس زمانے میں وہی کتابت کرتے تھے. وہ زیادہ تر دشمن اہل بیت تھے. ایک آدھ کوئی تہذیب حسین نقوی قسم کے ہمارے مومن تھے، اچھے، لیکن زیادہ تر وہ تھے. اب اس میں ایک حدیث تھی کہ ہر جانور اپنی زبان سے کیا کہتا ہے. چڑیا کیا کہتی ہے، کوا کیا کہتا ہے، مور کیا کہتا ہے. بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے. تو ایک جانور کا تھا کہ وہ کہتا ہے اللہم لعن، اللہم لعن علی مبغض آل محمد. اللہ لعنت بھیج آل محمد کے دشمن پر. یہ تھا. کاتب نے لفظ مبغض اڑا دیا. کیا بنا؟ اللہم لعن علی آل محمد، اے خدا لعنت بھیج کر آل محمد پر.
اب وہ کتاب جو آپ کو شاید پتہ نہ طریقہ ہوتا ہے، کاتب لکھتا ہے، پھر ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کو دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کرو، پھر چھپتی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ اسٹیج میں جا کے اس نے پریس سے وہ لفظ اڑوا دیا۔ اب کیا حدیث بنی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فلاں جانور کہتا ہے اللہ آل محمد پہ لعنت بھیج، لفظ دشمن اس نے کاٹ دیا۔ یہ بات کر رہا ہوں 1977-78 کی، پرنٹنگ ہے، ہر چیز کی کاپی تھی، جو اس سے کاتب سے لکھوایا تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود تھا، جا کے اس کو دکھایا بھی۔ تو میرا کہتا لوگ پریس میں جائیے، پریس والے نے کہا میرے پاس تو ایسے ہی آیا، پریس بھی اسی کا تھا، کاتب بھی وہی تھا، اور امام 1300 سال پہلے کہہ رہے ہیں یہ کام مغیرہ کر رہا۔ امام کہتے ہیں ہم رب نہیں ہیں، اس نے لفظ نہیں کو کاٹ دیا، ہم رب ہیں۔ یہ سارے خطرے، عقیدہ بگاڑا جا رہا، عمل بگاڑا جا رہا، حلال و حرام کے مسائل بگاڑے جا رہے۔ یہ پانچویں امام کا وہ رول تھا جو میں ایک تقریر میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حق تو ادا نہ ہوا لیکن تھوڑا بہت تذکرہ رہا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب جب دیکھا کہ اس کی وجہ پانچویں امام کی وجہ سے، یہ تو سارا کا سارا جو ہمارا ایک پلان ہے وہ فیل ہو رہا ہے۔ ہم عقیدے بگاڑنے کے لیے لوگوں کو پلانٹ کر رہے ہیں شیعت میں۔ یہ مغیرہ ابن سعید پانچویں امام کا شاگرد ہے، کئی سال بیٹھا امام کے پاس، ایک اتھینٹک پرسنالٹی اس کی بن گئی لوگوں میں۔ کئی ساری چیزیں ہماری ناکام ہیں، حلال و حرام کے اصلی مسئلے بتا رہے ہیں، لوگوں کو تقوی اور عبادت سکھا رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے صحیح کر رہے ہیں۔ ان کو شہید کرنا ہے، خاندان میں ایک آدمی کو ڈھونڈا، ہر جگہ ایک آدھ تو کوئی کمزور نکل جاتا، اور اس کے ذریعے سے امام کے لیے زہر بھجوایا گیا شہر مدینہ میں۔ اور یہ 7 ذی الحجہ کی رات آئی جب امام زہر کے اثر سے، دیکھیں 57 بہت زیادہ ایج نہیں، زہر کے اثر سے اتنا تڑپ رہے ہیں، اور سارے گھر والے امام کے بستر کے قریب جمع، کہ ایک مرتبہ چھٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹا میرے بعد تو میرا وارث ہے، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ کفن کون سا دینا، دوسری وصیت یہ قبر کیسی بنانا، تیسری وصیت یہ تھی کہ زندگی میں 2 دانت میرے ٹوٹے تھے وہ میرے ساتھ کفن میں رکھ کے دفن کرنا، اور ایک آخری وصیت تھی کہ میرے بعد جتنا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا 1/3 ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان میں عزاداری میں خرچ کرنا۔ اور یہ جملہ کہا اور پانچواں امام دنیا سے رخصت ہوا۔ پانچواں امام کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بابا کو دنیا سے جاتے دیکھا، بے اختیار آ کے باپ کی میت پہ گر پڑی، بابا میں یتیم ہو گئی، تیرے بعد کون ہے میرا سہارا، کون ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، کون ہے میرا خیال کرنے والا؟ کہ اچانک سر پہ ہاتھ آ گیا، اور پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا بڑا بھائی جعفر صادق میرے سر پہ ہاتھ رکھے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہن گھبرا نہیں، یقیناً تو بھی یتیم ہوئی، میں بھی یتیم ہوا، امت بھی یتیم ہوئی، لیکن میں ہوں تو تیرا خیال کرنے والا۔ یہ وہی طریقہ تو ہے جب آپ 2 دن بعد پرسوں مجلس سنیں گے، وہاں بھی یہ جملہ آئے گا کہ مسلم مارے گئے تو یتیمہ مسلم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا حسین کا دست شفقت آ گیا۔ آج پانچویں امام کی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا چھٹا امام آ گیا، اور پھر صبح کا وقت آیا، بڑی شان کے ساتھ بابا کا جنازہ لے کے چلے، جنت البقیع میں دفن کیا، اور اعلان کر دیا، اے حاجیوں، ہر سال مینا کے میدان میں آنا، میرے بابا کی طرف سے قائم کی ہوئی مجلس ہے، ہر سال مینا کے میدان میں ایک شاندار مجلس قائم کی جاتی ہے۔ 10 سال تک امام کی وہ ظاہری دولت چلی اور یہ مجلس ہوتی رہی، اس لیے کہ امام کو ان تمام مصائب کا اندازہ ہے جو میدان کربلا میں پیش آئے، اور کیوں؟ امام خود آئی وٹنس تھے، امام ان مصائب میں خود شریک تھے۔ نعوذ باللہ، میں دیگر معصومین کے مصائب کو کم نہیں کر رہا، لیکن ان کے پاس علم امامت سے ہی مصائب تھے، اور پانچواں امام تو خود اپنی آنکھوں
سے دیکھ رہا، آئے میرا بابا ہے اس کے بدن پہ کوڑے پڑ رہے، آئے میری دادی ہے اس کی چادر چھینی جا رہی، آئے میری پھوپھی ہے اس کے رخسار پہ تماچے لگ رہے، ارے میرا پانچواں امام جس کا تابوت بہت شاندار اٹھا تو وہ یہ دیکھ رہا تھا میرے دادا حسین کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہ تھا، جلتی ریتی پہ یہ تابوت پڑا رہا، ارے میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا میرا بڑا بھائی تو تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روایتوں میں جملہ ہے، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا تو محملیں نہیں ہیں، اماریاں نہیں ہیں، ماؤں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ننھے ننھے بچے گود میں ہیں، جب یہ اونٹ دوڑتے ہیں پانچواں امام اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ بچے ماؤں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گر جاتے ہیں، ماں فریاد کرتی ہے ارے قافلہ روک دے، میری بچی گر گئی، میرا بچہ گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے ارے انہی امامزادوں پر سے اونٹوں کو گزار دو، خدا معلوم راستے میں کتنی ننھی ننھی ایسی قبریں ہیں، اس طرح سے اونٹ گزارے گئے۔ تو آخر میں زینب نے اپنا طریقہ بدل دیا، اب جب کوئی بچہ گرتا ہے علی کی بیٹی بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے، اس لیے کہ زینب کی خاطر قافلہ روکنا ہے، زینب کو لے جانا ہے یزید کے پاس، انعام لینا ہے۔ زینب گرتی گئی، زینب گرتی گئی، خدا معلوم کتنی مرتبہ گری، تبھی تو جب بازار شام میں داخل ہوئی شہزادی کا سارے بال خون سے سرخ ہو رہے تھے، کیونکہ زینب خالی گر نہیں رہی ہیں، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا بھی نہیں لے سکتی۔ خدا بندہ میرے پانچویں امام کے ان مصائب کا واسطہ، امام کے ماننے والے اور ماننے والیاں جو یہ مجلس سن رہے ہیں سن رہی، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، انہیں ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان ننھے ننھے امامزادوں کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کی اولاد کو سلامت فرما، جو لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے برادر محترم کی بچی بہت بیمار ہے، خدا بندہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔